میں موسیقی جب چھوڑنا چاہ رہا تھا تو بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ موسیقی چھوڑنا، کیونکہ ہر ٹائم کچھ سننے کی عادت تھی، تو میں نے قرآن کو سننا شروع کر دیا. اگر اس ٹائم میں مر جاتا تو میں کنفرم جہنم میں جاتا. ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے نا، دیکھیں باہر اپنے اسکول کے باہر کس کی تصویر لگاتا ہے بورڈ پہ جنہوں نے نمبر لیے ہوں، بٹ اس کی تصویر نہیں لگے گا جس نے اندھے کو روڈ کراس کرائی ہے یا کتے کو پانی پلایا ہے. تو آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز فگرز آف ڈونٹ فول می کہ لٹریٹ کون ہے لٹریٹ کون ہے. اور اللہ کے وسلم نبی الامی، اللہ کے نبی کو سائن کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے رنگ پہنی تھی اور وہ اسے ٹھپا لگا دیتے تھے. ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. السلام علیکم. ڈاکٹر معاذ اسلم ہیئر، فاؤنڈر فریکوینٹ ایجوکیشن. الحمدللہ آج اٹس این ایبسولوٹ آنر کہ ہمارے پاس طہا بھائی از ان ہاؤس اور ان کے ساتھ میرے اسٹیمڈ گیسٹ ہیں. میں ان سب کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا اینڈ دین ویل ڈائیو ڈیپ انٹو ڈفرنٹ ایشوز دیٹ آر امپیکٹنگ آور یوتھ، آور کمیونٹیز آن ریگولر بیسز. اور انشاءاللہ اٹ ول بی ایک جنرل کانورسیشن جس میں وی کین لرن فرام ایچ ادر، انڈرسٹینڈ وٹ آور ڈفرنٹ ویو پوائنٹس آر اینڈ ہاؤ وی کین ڈو مور ٹوگیدر انشاءاللہ. طہا بھائی کسی بھی تعریف کے اور انٹروڈکشن کے محتاج نہیں. الحمدللہ ہی ہیز بین ون آف دا بگیسٹ انفلوئنسرز آف یوتھ ان پاکستان. ان کا جو یوٹیوب چینل آئی تھنک امنگ ٹاپ 5 پازیٹیو انفلوئنسرز آف پاکستان کی کیٹیگری میں آئی ووڈ پلیس. اور ان کا جو امپیکٹ فیکٹر ہے آئی تھنک الحمدللہ خاص طور پہ کیونکہ یوتھ از واٹ از میکنگ اپ دا بلک آف دس نیشن، ان کا امپیکٹ فیکٹر از آن اے میسو اسکیل. ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی بھائی بھی ہے. ہی از اے PhD ڈاکٹر کرنٹلی ورکنگ ان بحریہ یونیورسٹی. بٹ لائک آل دا پیپل ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ ہی ہیز اے ویری ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. اس میں سے جو ایک بہت تھوڑا سا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی بھائی ہی از اے ٹرینر، ہی از اے مینٹر، ہی از اے پروفیشنل کوچ on different aspects that can help an individual fulfill his or her potential. It includes parenting, it includes different aspects of an individual's life. ساتھ میرے ساتھ سعد بن ریاض بھائی بھی ہے. سعد بھائی 3MS پینٹ کے نام سے ان کا بہت بڑا ایک اپنا سیٹ اپ ہے پینٹس کا. ساتھ ان کا ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس ہے. ساتھ بھائی کا گڈ وائبز اونلی کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ کا بھی مکمل پروفیشنل سیٹ اپ ہے. اور سعد بھائی بھی ہماری طرح ہی ہیز اے لاٹ آف ڈفرنٹ اسپیکٹس ٹو ہز پرسنالٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ہمارا گروپ ہے ان سارے لوگوں کا ہی ہیز بین آل آف اس آر فوکسڈ آن مینی ڈفرنٹ پازیٹیو تھنگس. سو سب سے پہلے طہا بھائی اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر ایٹ فریکوینٹ ایجوکیشن سینٹر. اٹس مائی آنر کہ مجھے آپ نے بلایا اینڈ آئی ایم سٹنگ بسائڈز سچ گریٹ پرسنالٹیز. ماشاء اللہ میں تو ایکسپیکٹ کرتے کہ صرف آپ کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن ماشاء اللہ اتنے بگ جائنٹس بیٹھے ہیں تو آئی ایم فیل ہمبلڈ کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. تو طہا بھائی ہم بیکاز وی آر آل ہیئر ایز اے پینل اینڈ یو آر آور مین گیسٹ ٹوڈے، تو ویل اسٹارٹ ود دس کنورسیشن کہ جو مطلب گیٹنگ رائٹ ان ٹو دا کرکس آف دا میٹرز کہ جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں طہا بھائی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری 70% پاپولیشن از یوتھ. 20 years and 6 months is the average age of a Pakistani. 70% تو کہتے ہیں it's less than شاید 18 years of age. There's a bulk of an entire new generation that's coming. اور there's a bulk of entire new generation ان کے جو پیرنٹس تھے they were not generalizing it. Of course there are many exceptions that exist, but their parents perhaps they were not equipped, they were not trained, they were not empowered enough to realize the kind of exposure their younger generations are having and the kind of questions that are developing in their minds, جس میں آپ بہت زیادہ کام بھی کریں. تو پہلا جو میرا آپ سے کوشچن آتا ہے تو ہاں بھائی وہ یہ ہے کہ ایز اے ہول جو یوتھ کا آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ون آف دا لارجسٹ پلیٹ فارم دیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، باقی سب کو بھی. لیکن ایز اے ہول جب ہم تو ہاں بھائی جب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو it is difficult not to feel negative, not to feel pessimistic, not to feel like yaar we are moving in the wrong direction as a whole. یعنی کشتی میں بے شک ایک بندہ ایک طرف صحیح راستے پہ رو کر رہا ہے،
لیکن ایز اے ہول جو کشتی کی پوری ڈائریکشن ہے اٹ از, یعنی آپ اگر ہماری یوتھ کو دیکھیں تو دیر آر اسٹڈیز کہ موسٹ آف دیم مور دین 60-70% آفٹر اے سرٹن ایج گروپ دے آر بینگ انوالوڈ ان ڈرگز. اچھا پھر ہمیں یہ اس طرح کی اسٹڈیز ملتی ہیں کہ ایتھزم از آن دا رائز اکراس دا کیمپسز ان پاکستان. پھر آپ ایک ایوریج ینگ بندے سے بات کریں, ینگ بچیوں سے بات کریں تو ایز اے ہول آپ کو بہت ساری پرابلمز نظر آتی ہیں اینڈ ویری فیو سولوشنز. تو طه بھائی آپ اس کا کس چیز کو اس اوور آل کیفیت کا ذمہ دار سمجھیں گے, یا اس طرف جو ہماری ڈائریکشن جا رہی ہے اس کو آپ کن فیکٹرز کو زیادہ اس کا رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ معاذ بھائی جو آپ نے انالیسس کیا وہ ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی ایک لوگ رانگ ٹریک پہ جا رہے ہیں, اور اگر جتنا ہی زیادہ یعنی ہم جو دیندار لوگ ہیں نا وہ کبھی کبھی ببل میں رہتے ہیں, مسجد, فری قرآن ایجوکیشن, یوتھ کلب, میٹنگ گڈ پیپل, ماشاء اللہ وی فیل کہ الحمد للہ ایوری تھنگ از گڈ, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, آرگنائزنگ اسلامک ایونٹس لوگ آ رہے ہیں الحمد للہ. بٹ وین یو گو ٹو یونیورسٹیز, وین یو گو ٹو پلیسز لائک اولڈ ہومز ہیں یا آپ یتیم خانوں میں جاتے ہیں, آپ پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی ماؤں کو گھر سے دربدر کیا جا رہا ہے, کتنے ہی بچیاں یعنی چائلڈ ٹریفکنگ میں آ رہی ہیں, کتنا ہی مساج سینٹرز کے نام سے یا اس کے نام سے وہ ایک پروسٹیوشن نام کی جا رہی ہے. اور جب آپ کالجز میں جاتے ہیں یو میٹ ٹیچرز اینڈ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کڈز ایز ینگ ایز 12 سال کے 13 سال کے 4th کلاس سے ڈرگز شروع ہو رہے ہیں, اور اس میں صرف بچے نہیں بلکہ فیکلٹی بھی کچھ نہ کچھ انوالوڈ ہے, ناٹ آل آف دیم, ایکسیپشنز ہیں اس میں. تو یہ تو ہے. اور ہو سیڈ کہ خیر ہمیشہ غالب ہوگی شر پہ, ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے یہ. وقلیل من عبادی شکور, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے تھوڑی بندے ہوں گے میرے جو شکر گزار ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم, جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں وہ بڑے قلیل ہیں, بہت تھوڑے ہیں. تو اکثر تو یہ اور جو اکثریت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, if you follow the crowd, اکثریت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گی. سو دس ہیز بین دا ٹرینڈ آل تھرو آؤٹ ہیومینٹی کہ گمراہی کثرت سے ہوتی ہے اور خیر پہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں, اور ایکسیپشن اس میں ہیں, جیسے اللہ کے نبی کا دور تھا, اور ایون اس میں بھی دیکھ لیں گے کثرت سے زیادہ لوگ گمراہ ہی تھے ڈیفینیٹلی. اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے بھی کفار, مشرکین, رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر تو اس پہ تھے. لیکن میں نے اس کو ذرا فلپ سائڈ آنیسٹلی معاذ بھی دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کی جو پہلے ریزن پہ آتا ہوں. ریزن یہ ہے معاذ بھائی 2-3 ریزنز. پہلی ریزن تو یہ ان ون سینٹینس, وی کوڈنٹ ڈو اینی بیٹر. ہم خاموش رہے. ہم نے کوئی دیکھیں نا, جب پی ٹی وی پہ آج سے 25 سال پہلے جب وہ نیوز پڑھنے والی خاتون نے جب دوپٹہ اتارا تھا تو اس پہ ریاکشن تھوڑا بہت تو آیا بٹ زیادہ نہیں آیا, اور پیرنٹس نے کہا چلو خیر ہے ایک دفعہ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے ہو گیا. اگر وہ اس ٹائم کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ نہیں وی ول ناٹ الاؤ دس تھنگ, تو آج یہ حالات نہ پہنچتے. وہ دوپٹہ اترے, گلے میں آیا, گلے سے اتر کے باسکٹ میں گیا, اور پھر سلیو لیس ہوتے ہوتے اور پھر کیا کیا ہوتا رہا. ابھی آپ نیوز پہ پہلے بیوٹی پریفر کی جاتی ہے, پھر جو ٹیلی کاسٹنگ جو اسکلز ہیں, رپورٹنگ اسکلز ہیں, بعد میں دیکھے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں پڑھنا تو سکھا دیں گے, پہلے خوبصورتی ہونی چاہیے تمہاری. تو ابھی یہ حالت پہنچ گئے ہیں. سو ہم نے یعنی جس دور میں منہ چھپا کے بازار حسن میں جایا جاتا تھا, تو اس دور میں پیپل سیٹ کہ اوکے ون آف ہے, ہو جاتا ہے, وہ دیکھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے آج ہم اس حالات تک پہنچے ہیں. اگر اس ٹائم ہماری جو اوپر والی جنریشن ہے وہ کھڑی ہوتی اور روک دیتی اور اسلامک جو ایک سٹانس ہے وہ اختیار کرتی ہے, ایم ناٹ سینگ کہ جلا دو گرا دو والا سٹانس, امر بالمعروف خیر کی بات کرنا اور برائی سے روکنا, ہر بندہ اپنا رول پلے کرے. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہے نا کہ حکومت یا خود سے ہاتھ میں لے لو اور سی ڈی کی شاپ جلا دو, ہم تو اسے قائل نہیں ہیں. زبان سے اچھی بات تو کر سکتے ہیں اور ایک اپنا سٹانس تو پٹ فورس کر سکتے ہیں. تو وی ور سائلنٹ. جیسے اصحاب السبت کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک گروہ تھا جس نے فشنگ کا پلاٹنگ کیا, بڑا گروہ تھا جس نے کہا کہ یار ہم تو نہیں کریں نا, اپنا دین چھیڑو نہیں کسی کا, اپنا دین چھوڑو نہیں کسی کا, چھیڑو نہیں. اور ایک مائنیوٹ گروپ تھا جس نے کہا تھا کہ یار مت کرو, غلط کام ہے, اللہ کے خلاف کیوں پلاٹ کر رہے ہو. تو جو سائلنٹ میجورٹی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں انہیں تنگ کر رہے ہو, انہوں نے تھوڑی تمہاری بات تھوڑی ماننی ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہمیں پتہ ہے انہوں نے بات نہیں مانی, لیکن معذرتاً الی ربکم, اللہ کے ہاں ایک پیش ہو جائے گی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا. سو بیسکلی جب عذاب آیا تو دونوں کا تباہ کیا,
جنہوں نے پلاٹ کیا تھا اور سائلنٹ میجورٹی کو بھی تباہ کر دیا. جو بچے وہی بچے جنہوں نے خیر کام کیا تھا. تو ایک یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ شر اس لیے نہیں پھیلتا کہ کلٹ اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, یا اسرائیل کی سازش ہے, یا بینکنگ سسٹم ان کا ہے, یا ایجوکیشن سسٹم سارا ان کا ہے, انڈسٹری ساری ان کی ہے, بگ کارپوریشنز, راکفیلر فاؤنڈیشن سب ان کا ہے. نہیں, شر اس لیے پھیلتا ہے when good men and women do nothing at all and they feel lowly of themselves کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کس کی غلطی تھی, تو میں سمجھتا ہوں اوور آل جو ہمارے سے اوپر جنریشن تھی نا, میں ان کو بلیم نہیں کر رہا, میں صرف ایک انالیسس کرتا ہوں کہ ہماری جو اوپر جنریشن ہے نا, اپنے رول ماڈلز بنایا ہالی ووڈ کو اور بالی ووڈ کو. اور ہمیں یاد ہے ہم نے بچپن میں بھی بالی ووڈ کی موویز دیکھی, ہالی ووڈ ہمارے گھر میں چلتا تھا. ہمیں ہینا مونٹینا, ہمیں ٹام کروز پسند تھا, ہمیں شاہ رخ خان ہمارا آئیڈیل تھا. وہ بے خطاب نہیں تھے, شاہ رخ خان, سلمان خان تھے اور سارا. سو وین پیپل ہیو ڈفرنٹ, کیونکہ ہم انسان ہرڈ مینٹیلٹی فالو کرتے ہیں. وی آر ڈیزائن ٹو فالو شیپ مینٹیلٹی. کوئی ریسرچر کہتے ہیں کہ 98% آف دا ہیومنز آر فالوورز, اونلی 2% آف دیم آر لیڈرز. تو ہماری اور ہم کنفارمٹی چاہتے ہیں لوگوں سے. ایون ڈاکٹر سولومن ایش اور ڈاکٹر جینس کراؤس کے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہیں کنفارمٹی کے, کہ انہوں نے ABC 3 لائنز ڈرا کی اینڈ دین 4th لائن ڈرا کی, اور 14 انٹرویوز بلائے. 13 ان کے اپنے پلانڈ ایکٹرس تھے. 14th جینون انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوا تھا, اور کہا کہ یہ بتائیں کہ جو D کی لینتھ ہے وہ ABC میں سے کس سے ملتی ہے. تو وہ ملتی B سے تھی, بٹ سب نے کہا C. 14th بندے پہ آئے, جی آپ بتائیں. although he knew کہ وہ B سے ملتی ہے, بٹ سب تو پاگل نہیں ہے نا, سب سی کہہ رہے ہیں, تو ہی سیڈ سر سی سے ملتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا بلیک شیپ اینڈ دا آڈ ون آؤٹ. سو ہم کنفارم کرتے ہیں, اور ایک ویک لوگوں کی نشانی ہے. سو ہوا یہ کہ ہم نے نا اپنے دین کو اون نہیں کیا. ہمارے پہ بش نے کہا تھا نا کہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی جنگیں ختم ہو جائیں گی, ابھی جو دلوں پہ راج کرے گا وہی جیتے گا. تو انہوں نے ہمیں اسپریچولی توڑ دیا ہے. ہم نا اسپریچولی بے روی کا شکار ہیں, آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ پورن ایڈکشن, زنا وغیرہ نہیں ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہے. وہ جانتی نہیں کہ وہ ہیں کس لیگیسی سے. ان کے پاس جو بلیک ڈائمنڈ ہے وہ اسلام, وہ کیا ہے, اور وہ کتنی بڑی توپ چیز ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نا بہت ہلکا لیا ہوا ہے اسلام کو لے کے, اور وہ دے فیل اپولوجیٹک اباؤٹ اسلام. سو یہ دو چیزیں, ایک ہم نے کچھ اچھا نہیں کیا, ہم نے کچھ ایفرٹ نہیں کی خیر کو پھیلانے کے لیے, اور دوسری چیز ہماری جو اوپر والی جنریشن تھی وہ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ون آف یو ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ یہ دوپٹہ اتار لے کچھ نہیں ہوتا. دے ڈنٹ ڈو واٹ دے ور سپوز ٹو ڈو. تو اور ہم نے بچوں کو پھر ڈیفینیٹلی گورے نے بڑا کام کیا, کالونائزیشن کی, مدرسے کو تعلیم کنٹمپریری سے الگ کر دیا, اور ایک مولوی کا ایک الگ ایک سوسائٹی کریٹ کی, اور کام کرنے والے کو الگ کریٹ کی. پھر اسکولنگ سسٹم ایجاد کیا جس میں پیرنٹس نے کہا کہ اولاد کی تربیت اسکول کا کام ہے, اور اسکول نے کہا کہ اولاد کی تربیت آپ کا کام ہے, ہمارا کام تو انگلش میتھس فزکس پڑھانا ہے. تو بچہ نا ایک ڈائکاٹمی کا شکار ہو گیا کہ میں 3 میں نہ 13 میں ہوں, میرا رول ماڈل ہے کون. پھر خود سے ڈھونڈے انہوں نے, تو پھر یہ حالات ہے آج. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک تھیسس پورا سامنے رکھا ٹو ایکسپلین ویئر وی ہیو ریچڈ اینڈ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن میں تھوڑا سا اگر یہاں پہ ڈیولز ایڈوکیٹ کا کام کروں اور پوچھ, اور یہ جنرلی میرے ذہن میں کچھ سوال بھی جو آپ نے ڈسکشن کی اس سے آئے, میں 1 بائی 1. تو مثال کے طور پہ ایک بڑا آپ نے جو بات کی جو کہ میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر عوام اس ٹائم کھڑے ہو جاتے, اور پھر ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی دی کہ آپ جو ہے نا ایک وائلنٹ ریزسٹنس کی بات نہیں کر رہے, دیٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے تھا. سو اف یو ور ٹو ٹرن بیک ٹائم, تو آپ کی فیملی کا لیٹ سے آپ کیا رول ادا کرتے اور وہ کیسے افیکٹو ہوتا. ویری گڈ کویشچن. دیکھیں میں آپ کو نا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر میں اس پہ آتا ہوں کویشچن پہ. ہم ابھی مظفر آباد کا ایک ٹور کر کے آ رہے ہیں, اس سے پہلے لاہور, ساہیوال, ملتان کا ایک ٹور, اور یہ بریف یعنی میں پچھلے 10 دن میں ہم نے 2 ٹورس کر لیے, تو پورا سال چلتے رہتے ہیں. میں نے پچھلے 100 سال میں نہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا, نہ ہم نے دیکھا کہ یوتھ ایک ایسا کمرہ جس میں 700 لوگ آتے ہیں, اس میں 1500 کی تعداد میں آ جائے اور لڑیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے سننا ہے لیکچر, اور اے سیز بھی انفیکٹو ہو گئے ہالز کے. اور یہ ایک میں نہیں, یہ سارے انسٹیٹیوٹس میں ایسا ہو رہا ہے کہ دا اے سیز ون انفیکٹو ہبس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے. اور ایون لاسٹ ایئر میں ایک بہن بے ہوش ہو گئیں, ڈاکٹرز لے جانا میڈیکل,
کہ اس تعداد میں لڑ کے پے کر کے آ کے اور نقاب میں حبس میں کھڑے ہو کے دین کو سن رہے ہوں. میں نے تو پچھلے 100 سال میں ایسا نہیں دیکھا. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ تھا, یعنی کیا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے ہاں نا, ہم نا تیتر بٹیر ہے بیچ میں. ہم امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جی آج رات ناچ گانا ہوگا شادی پہ عشاء کی نماز کے متصل بعد. یعنی ہم نے نا دین کو اون نہیں کیا, ہم نے انڈیا سے اس کا کلچر بھی بورو کیا اور اپنے نکاح پہ جاگے اور ڈھول کی اور جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور یہ سب ہم نے پروموٹ کیا. ہم نے اذان پہ تو کنورٹیبل دوپٹے لے لیے, بٹ اذان جیسے گئی تو اتار دیے. والد صاحب نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, لیکن جب والد صاحب کے باہر دوست آئے تو نے کہا بیٹا بابا بتاؤ گھر پہ نہیں ہے. یہ رول ماڈلنگ نہیں کی ہم نے. انسان انسٹرکشن سے سیکھتا ہی نہیں ہے, انسان تو رول ماڈلنگ سیکھتا ہے. دیکھیں, دا اسپیچ آف 1000 مین آن دا امپیکٹ آف اسپیچ آف 1000 مین آن 1 مین ہیز اے لیسر امپیکٹ دین دا ایکشن آف 1 مین اوور 1000 پیپل. تو عمل ہمارے پاسٹ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بڑا وہ کیا, اور وہ بھی بڑی عمر کے تھے, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ, مولانا مودودی رحمہ اللہ. بٹ ویئر ایور دا یوتھ, ہم نے کہا کہ ہمارا یہ جوان بچے ہیں, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, یہ ذرا ویک ہے, اس کو مدرسے بھیج دو. مدرسے ان سے تو آباد ہیں, اور ہم نے دین کو اون نہیں کیا کبھی. اس لیے آج کل کے آپ یوتھ تو کیا پیرنٹس سے پوچھیں کہ آپ کو جنازہ پڑھانا آتا ہے اپنی اولاد کا, نکاح پڑھانا آتا ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے نا, نکاح پڑھانا آتا ہے آپ کو. انہوں نے کیوں نہیں نکاح پڑھا اپنی اولاد کا؟ سوال یہ ہے. انہوں نے کیوں مدرسے کے امام کو لولی دکھایا کہ تو بس اتنا اذان دیا کر اور وہ کر, اس کو خود کیوں نہیں مسجد کے امام بنے؟ خود تو کارپوریٹ میں کام کیا اور سوٹ پہن کے گئے, اور پھر گورے نے بھی پلے کیا نا, اور ہم نے اس کو بیش نہیں کیا اس مینٹیلٹی کو. گورے نے کیا کیا کہ ایک پرسیپشن بلڈنگ ہوتی ہے نا, پوری ایک اسٹڈیز ہیں جس میں جب آپ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولیں تو ایک بونا کھڑا ہوتا ہے جس نے ایک کلہ پہنا ہوتا ہے اور اس میں شیروانی پہنی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیڈرز کا ڈریس تھا. یہ جو سردار تھے نا, جن کو تمندار بولتے ہیں, جو ہمارے تھے, جن کو جمعدار بولتے ہیں, جمعدار ہمارے لیڈرز ہوا کرتے تھے قبیلے کے, جو کہ پورے فیصلے کیا کرتے تھے. انہوں نے جمعدار کا نام کس کو دے دیا؟ ڈریسنگ کس کو پہنا دی کہ دروازہ کھول لے گا؟ صاحب کا. اور صاحب کون ہے؟ آفیشیل ڈریس 3 پیس ہے. تو بیسکلی ایلیٹ وہ ہے, یہ اس نے بتایا, اور ہم نے اس پرسیپشن کو بریک نہیں کیا, اور ہم نے بھی 3 پیس یعنی پہنے. میں نہیں کہہ رہا حلال نہیں ہے پہننا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آپ نے نا اس کو اس والی جو ایک پرسیپشن بلڈنگ ہو رہی تھی نا, اس کا آرگیومنٹ نہیں دیا اپنے بچوں کو, اس کا توڑ نہیں دیا. اور جب بچے نے پوچھا کہ اماں جی ابا جی اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, آپ نے تھپڑ مارا اسے کہ یہ کوئی سوال ہے تو مسلمان ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آپ نے انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہی نہیں دیا بچے کو. اس لیے بچہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ماحول ہے, میرے اسکول میں مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو وہ ایک نا بائی پولر سچویشن میں رہ رہا ہے کہ گھر میں کچھ بولتے ہیں, اسکول مجھے بیکن ہاؤس بھیجا ہوا ہے, اور باپ والد صاحب کچھ ہیں, والدہ صاحب کچھ ہیں, تو نو بڈی از آن دا سیم پیج. تو میں پھر جو مرضی چوز کروں گا. یہ ایک ریزن ہے, ایسا کہ بہت سے ریزنز ہیں, میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بٹ دس از ویئر دے وینٹ رانگ, کہ انہوں نے خود دین کو اون نہیں کیا اپنی جوانی میں, اپنی یوتھ میں, اور رول ماڈلنگ نہیں کی. یہ میں سمجھ گیا, لیکن گوئنگ بیک ٹو دا کویسچن, آپ نے کہا اگر وہ کھڑے ہو جاتے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جاتا اگر وہ کھڑے ہو جاتے؟ ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے اگر وہ کیسے پریکٹیکلی اسپیکنگ. مطلب میں پھر کہوں گا, آپ ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست ہیں, سارے کزنز ہیں, آپ لوگ کیا کر لیتے؟ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیونکہ میں اگین بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فرق نہ پڑتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, میں بھی کروڑ کے قریب لوگ ہوں جن کا دل بالکل دین کے ساتھ دھڑکتا ہے, بٹ دے ایکچولی ڈونٹ ہیو اینی پاور. مطلب ایک اسٹرکچرل انفلوئنس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ انڈیویجولس اس طریقے سے انڈیویجولی کچھ کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایمان ہی نہیں رکھتا. تو اس سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جاننا چاہ رہا ہوں کیسے ہوگا. ایک مسلم نا, یاد رکھیں, کبھی بھی فیٹلسٹ نہیں ہوتا. فیٹلزم کا شکار مسلمان نہیں ہوتا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی, یا سرکمسٹانسز انیویٹیبل ہیں, میں کچھ بھی کروں اس سے فرق نہیں پڑتا. مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا. اگر مسلمان ایسا ہوتا تو ابراہیم ایک ایسی وادی میں بے وادن غیر ذی زرع ان بیتک المحرم, اس میں دیوار نہ بناتے اور 4 دیواریں نہ بناتے اور دعا نہ کرتے.
ان کو پتہ یار یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک بولتے ہیں ایک ڈاکٹر ایڈورڈ لارنس ہیں, انہوں نے 2009 میں دا بٹر فلائی ایفیکٹ کے نام سے ایک تھیری پیش کی, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بٹر فلائی جو امیزون فارسٹ میں ہے, وہ جو اپنا پر فلیپ کرتی ہے, اس سے یورپ میں ٹورنیڈو بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بریفلی اگر سمرائز کروں اس کو میں, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک چھوٹا سا ایکشن کین کریٹ اے میسو امپیکٹ. ورلڈ وار 2 ایک رانگ ٹرن کی وجہ سے ہوئی تھی. اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں, پڑھیں, تو بیسکلی وہ جو اسیسن تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک غلط کمیونیکیشن کی وجہ سے, ایک رانگ ٹرن کی وجہ سے ہی کلڈ, اینڈ دا ورلڈ وار 2 ارپٹیڈ. ورلڈ وار 1 ٹھیک ہے, ارپٹیڈ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی تھی, اس میں ایک اسپیرو نے آ کے پانی پھینکا تھا, بٹ ایک لیزرڈ نے آ کے اس کو بلو کیا تھا. تو لیزرڈ کہ ہاں ہماری کیا ہے, ویسے بھی پوائزنس ہے, ویسے بھی وینمس ہے, لیکن اس کی وہ ایک لیگیسی بھی ہے کہ اس نے کیا فرق پڑتا ہے ایک اسپیرو کے پانی پھینکنے سے, اور کیا فرق پڑتا ہے ایک لیزرڈ کے بلو کرنے سے. دونوں میں سے کوئی نہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن یور ایفرٹ. ہم مسلمان رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے نہیں ہیں, کبھی بھی نہیں. ہم ایفرٹ اورینٹیڈ ہیں. ہمارا کام ہے اپنے دیا جلا کے جانا. انبیاء جو قیامت کے دن آئیں گے, ان کے ساتھ ایک فالوور نہیں ہوگا, کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز دعویٰ کام کیا, 80-ish لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. زید بن عامر بن نفیل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینئر تھے اور ابراہیمک فیتھ فالو میں سے تھے, جو فالو کرنے والے تھے, عبداللہ بن جہاش, عبید اللہ بن جہاش, اینڈ ورقہ بن نوفل, اینڈ زید بن عامر بن نفیل, اور یہ جو کچھ لوگ تھے یہ ابراہیمک فیتھ کو. تو زید بن عامر was a man of great aspiration and mountain, but he couldn't do anything. And ultimately میں آپ کو briefly بتا دوں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا سرو کیا جاتا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اور وہ کھانا سیکریفائز کیا جاتا تھا لات منات عزا کے نام پہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے, قریشی تھے, تو کھانوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, بٹ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, انکار کرتے کہ میں اس کے نام کا نہیں کھاؤں گا. زید بن عامر بن نفیل ہی بس وہ صرف ریجیکٹ نہیں کرتے تھے, کہتے تھے اللہ کے بندو, اگر میں نا اپنے الفاظ بگنوں تمہارا دماغ خراب ہے, جو یہ کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اور جو کون ہے زمین سے ویجیٹیشن اگاتا ہے, وائی ڈو یو سیکریفائزڈ یور کیملز اینڈ کاؤز اینڈ گوٹ فار لات منات عزا. تمہیں عقل ہے؟ یہ ان کے کزن تھے عمر بن خطاب, اور ان چچا تھے خطاب, اور خطاب بہت ویری رف مین, وہ مارتے تھے ان کو بہت زیادہ کہ تم یہ کیا بکواس کرو ہمارے خداؤں کے بارے میں. اور اس ٹائم خداؤں کے لیے بڑی وینرنس اور رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. خالد بن ولید کے فادر نے 100 اونٹ قربان کیے اپنے بت کے نام پہ, تو وہ بڑا وہ تھا. اور پھر یعنی کعبہ کے اراؤنڈ آنا اور کہنا کہ تم میں سے کوئی دین ابراہیمی کو فالو نہیں کر رہا, یہ برہنہ طواف کیا ہے, اور بیٹیوں کو جو دفنایا کرتے تھے ان کو منع کرنا کہ مجھے تو میں ان کو پال پوس کے بڑا کروں گا. خیر ان کو اتنا مارا کہ ہی لاسٹ اسپیچ بائی دا وے, اور وہ چلے گئے اہل شام کے پاس. اور جب اہل شام کے پاس گئے تو پتہ چلا محمد جس کے بارے میں کہتے ہیں جا صادق وجا الامین, وہ نبی نکلا, اس نے نبی کا دعویٰ کیا. ہی رشڈ بیک on his way, he was ambushed and killed. Never said la ilaha illallah, never changed one person. ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید, یعنی جو عشرہ مبشرہ ہیں نا ان میں سے ایک ہیں سعید بن زید. پوچھتے ہیں رسول اللہ, my father never said la ilaha illallah and اشہد انک رسول اللہ, کبھی نہیں کہا میرے باپ نے. کیا بنا اس کا؟ سنس ایفرٹ اتنی کمال کی تھی اور اللہ کے ہاں نوبل تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث میں آتا ہے کہ اے سعید, تمام جب امتیں قیامت دن کھڑی ہوں گی نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور میری امت کے بیچ میں زید بن عامر بن نفیل اکیلی امت ہوگا. سچ این آنر. رزلٹ زیرو ہے. رزلٹ اورینٹیڈ مسلمان کبھی نہیں ہوتا. وی آر آلویز ایفرٹ اورینٹیڈ. اچھا, اس پہ تھوڑا سا اور ایک تو بڑا آپ نے مطلب ماشاء اللہ اچھا ایک موٹیویٹ کیا فرام دس پرسپیکٹیو, لیکن میرے ذہن میں بات اب یہ آ رہی ہے کہ کیا اسٹل کوئی ایسا مطلب ڈو وی ہیو ٹو ریفر بیک ٹو قرآن اینڈ سننا فار دس فرض آف چینجنگ سوسائٹی یا نہیں؟ یعنی کیا یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں بس ہر ایک نے اپنی طرف سے جو بھی حصہ ڈال سکتا ہے ڈالے, کوئی دعا کرے, کوئی واز کرے, کوئی چیریٹی کرے, یا نہیں کچھ ایسا ہے کہ یہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو مطلب ٹھیک ہے ہم رزلٹ اورینٹیڈ تو نہیں ہیں, مطلب اللہ نے قبول کرنی ہے قبول کرے گا, لیکن ہم انشور تو کرتے ہیں نا, کچھ اپنی نیت سنسیریٹی کو انشور کرتے ہیں, پھر کچھ وضو کو ایک فزیکل چیز ہے,
پھر کچھ جو ہے نا اس کے اندر جو ہم نے موومنٹس کرنی ہے تو ہم انشور کریں گے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگین چاہے ہماری اب کی جنریشن ہے چاہے ہم سے پہلے کی جنریشن ہے, تو وہ کیا چیز تھی جس کو ہم قرآن و سنت سے کنیکٹ کر سکیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کنیکٹ کر سکیں کہ اس اتنے بڑے مسائل کے پہاڑ کو, کیونکہ دیکھیں تھوڑے سے مسائل ہم نے ہلکے پھلکے ڈسکس بھی کیے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں, لیکن جو سچویشن آ گئی ہے اس وقت تو لوگ تو انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے پہ, یہ سب کچھ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے, مطلب اکنامکلی اٹس آل از گوئنگ ڈاؤن. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ریسیپی کیا ہے ہمارے دین میں اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے, یا کوئی ریسیپی نہیں ہے جس نے اس لنگر کے اندر جو ڈال دیا خود سے ایک خوبصورت سی ڈش بن کے نکل آئے گی؟ نہیں, اسلام اتنا ویگ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک سسٹم اتنا پرفیکٹ اور اتنا آئیڈیلسٹک ہے, وہ اتنا ویگ اور اتنا کمپلیکس نہیں ہو سکتا. اٹس ویری سمپل. دیکھیں جیسے میں نے وہ بٹر فلائی افیکٹ کی بات کی نا, دا سن آئی ڈو ان پاکستان کین افیکٹ دا پیپل آف سیریا. وین وی ہیو سیڈ اشہد ان لا الہ الا اللہ اینڈ اشہد ان محمد رسول اللہ, وی آر ون فیملی. اور ایک بندے کے اعمال دنیا میں دوسرے کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے میں نے جو 2 جنازے جا رہے تھے, انہوں نے کہا مستریح و مسترح منہ, کہ اس نے نجات پائی اور اس سے نجات پائی. تو صحابہ کہ رسول اللہ مل مستریح, کس نے نجات پائی؟ انہوں نے کہا یہ نیم عبد الصالح تھا, یہ نیک بندہ تھا, اس نے دنیا کی انزائٹیز اور ٹینشنز اور مشکلات سے نجات پا لی, اب اللہ کی جنتوں میں ہے. اور یہ عبد الفاجر تھا, یعنی گناہ گار تھا. یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں روکی ہوئی تھیں, یعنی برکتیں روکی ہوئی تھیں, بارشیں روکی ہوئی تھیں اور کم آتی تھیں, اور اس سے انسانیت نجات پائی کہ اب مزید یعنی خوشحالی بڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا کہ انہیں قوم میں قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کو نہیں ہے, بچے بھوکے مرنے لگے تھے اور جانور پیاسے تھے اور لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا استسقاء کے لیے قوم کو اکٹھا کی اور کہا یا اللہ دعا کر رہا ہوں بارش برسائیں. انہوں نے کہا تمہارے قوم میں ایک بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, اس نے آج تک توبہ نہیں کی, نہ معافی مانگی, اسے کون نکل جائے, وہ میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو لانگ اسٹوری شارٹ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا یار ابھی تب تو لائک مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, میری وجہ سے اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. سو ایک انسان کی گناہ کی وجہ سے پوری بستی سفر کرتی ہے. تو ہم ایز مسلم سمجھتے ہیں, حدیث میں بہت سارے احادیث میں جلائل آتے ہیں, یعنی پورا ایک انبار ہے کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس میں آفات اور بلائیں نازل کرتے ہیں. اللہ سینڈ ریمائنڈرز. جب ہم اپنے دین کے لیے کوشش کریں گے, چاہے وہ 100 سال پہلے شروع ہوئی ہوتی تو نو ڈاؤٹ آج اس کے رزلٹس آ رہے ہوتے, اور اگر ہم آج سے بھی شروع کرتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو اگر وہ ہماری دین کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے رزلٹس آئیں گے اور بہت جلد نظر آئیں گے اسی سوسائٹی میں. ہمارے سامنے یہ مثال بیٹھے ہیں طہا بھائی, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ وہ ان کے اوپر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی یہ کرم کرے اور ہماری جتنی یوتھ ہے ان کو ہدایت دیں اور ان کو سیدھے راستے پہ لگائیں. تو اس میں پھر اب انہوں نے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, آگے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو آگے سے آگے اور سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بن رہے ہیں, جوانوں کے لیے خاص طور پہ. میرا اس سے ریلیٹڈ اب ایک اپنی ایک تھنکنگ ہے یا ایک اپنا ایک کوشچن سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ طہا بھائی آپ کے خیال میں کس طریقے سے مجھے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور پھر ہماری کمیونٹی, ہماری یوتھ, ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے جو اس دنیا میں آ چکے ہیں بچے یا جنہوں نے ابھی اللہ نے جن کو بھیجنا ہے, ہم کیسے ان کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں, کیا کام کر سکتے ہیں کہ جو ان کو دین کی طرف, اللہ کی طرف آسانی کے ساتھ راغب کرے. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں, عام الفاظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ جو قرآن میں اللہ پاک نے جو دنیا کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, جو دنیا میں, کیونکہ امتحان ہے یہ دنیا, تو میں نے خود بھی اب ریسنٹلی قرآن کو ایک ڈیپ طریقے سے پڑھنا شروع کیا, سمجھنا شروع کیا اس کی تفسیر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. تو میں خود ایک سمجھ لیں کہ میں ابھی بتا رہا تھا معاذ بھائی کو کہ میں سمجھ لیں کہ قرآن کا نرسری کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں نے اس کو ابھی شروع کیا, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی
ہدایت دی یا اللہ تعالیٰ آگے بھی ہدایت دے اور اس کو بہتر سمجھنے کے لیے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے مشل راہ بنا سکتے ہیں آنے والی آج کل کی بڑے چھوٹے بچوں سب کے لیے اور آنے والی یوتھ کے لیے, کہ کس طریقے سے ہم ان کو موٹیویٹ کریں, سمجھائیں, یا کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں, دین کی راہ میں چلیں اور اس پہ آگے بڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیں پہلا اسٹیپ تو علم ہے. رائٹ. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا نا تو وہ کنفیوز رہے گا ساری زندگی, اس کو کلیئرٹی نہیں ملے گی. جتنا علم آتا جائے گا, جیسے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے تو سینڈ سٹارم آیا اور آ گئے لوگ, یا ابن مسعود قامت الساعہ قیامت قائم ہو گئی. تو سب پینک کر رہے تھے, وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا نہیں, قیامت اب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ لشکر اکٹھے نہیں ہوں گے. اور الملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں انہوں نے نشانیاں بتائیں. سو علم قرآن یا حدیث کے زبانی حفظ کا نام نہیں ہے. علم اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے, کنفیوژنز میں نا کلیئرٹی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم لوگ علم سے بہت دور ہو چکے ہیں. امام بخاری نے بھی باب باندھا تھا نا کہ باب العلم قبل القول والعمل. علم پہلے ہے, قول اور عمل سے. کوئی بھی ایکشن علم کے بغیر کیا جائے گا تو اس کی وہ وقت یا وہ قدر نہیں ہوگا. میں ہو سکتا گمراہ ہو جاؤں اگر علم نہیں ہوگا. سب سے پہلا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ علم سیکھنا شروع کرنا ہے. وہ جو اپنی سوال پوچھا تھا نا کہ کیا سولوشن, اٹ از علم, قرآن و سنت. عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ جب سبحان اللہ جیروسلم کی چابی لینے گئے تو ابو عبیدہ الجراح نے کہا, یار عمر بن خطاب امیر المومنین یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا آنر کرتے ہیں اچھے لباس کو, اور مسلمانوں کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے اور پورے نام ہے دنیا میں, تو کائنڈلی اف یو کین ڈریس بٹ پراپرلی. آپ کے ویسے کپڑے بھی پیون لگے ہوئے ہیں, جوتے آپ نے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, کی شرٹ بھی آپ کے ہاتھ ہے اور آپ نے اونٹ کو پکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے مارا ان کو ایسے چھاتی پہ اور کہا کہ میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمن ابتغى العزت بغیرها اذن اللہ. ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی. جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے نا, پیسے سے, بڑی گاڑی سے, راکٹ کو چاند پہ پہنچانے سے عزت ہم تلاش کریں گے, بڑے بڑے ٹالسٹ بلڈنگ بنانے سے عزت تلاش کریں گے, تو اللہ میں ذلیل کر دے گا. اصل عزت ہماری جس چیز میں ہے ہمیں اس پہ جانا ہوگا, دین پہ. تو پہلی بات تو نالج. دوسری بات یہ ہے کہ نالج آپ کے پاس جتنا مرضی ہو, اگر ایکشن نہیں ہے نا تو وہ پھر فساد اور کچھ بھی نہیں ہے. سو نالج اکمپنیڈ بائی ایکشنز. صحابہ کیوں رول ماڈلس تھے؟ کیونکہ ان کے وہ عمل والے لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں جتنے آج امت میں حفاظ قرآن ہیں اتنے صحابہ میں کبھی تھے بھی نہیں. یعنی جتنے آج اسلام آباد میں حفاظ قرآن ہیں اتنے صحابہ میں ٹوٹل نہیں تھے, لیکن وہ عمل والے لوگ تھے. عمل ان کا تھا, یعنی جو وہ چیز سنتے اس کو فوراً سمجھنا وانا تو ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پہ آئے, ہماری نسل دین پہ آئے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائیوں کے گناہوں کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا اثر ہے. قرآن کہتا ہے, بڑی خوبصورت بات, بہت زبردست. سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دو انبیاء کو, خضر اور موسیٰ, یا ایک نبی اور ایک ولی کو, یعنی اس میں اختلاف ہے, ایک یتیم کی کفالت پہ لگا دیا, اس کی دیوار بنانے پہ لگا دیا, اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ کان ابوہما صالحا, باپ نیک تھا. تو جب باپ نیک ہونا تو اولاد کی اللہ تعالیٰ انبیاء سے خدمت کرواتے ہیں, ان کو دین پہ رکھتے ہیں. لیکن آپ آدم اسلامی ایگزامپل دیکھ لیں کہ جب انہوں نے وہ حرام کا لقمہ کھایا تو فوراً سے کیا ہوا, انہیں کپڑے اتر گئے. تو علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس حرام کھاتے ہیں تو اولاد کے پھر کپڑے اترتے ہیں اور وہ پھر زنا کاریں اس میں پڑتے ہیں. سو یہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سو علم اور عمل, یہ دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں. صحیح. اچھا, اس میں ایک کوشچن میری طرف سے یہ ہوگا تو بھائی کہ میرے ایک مینٹر نے سمجھایا کہ جو اسلام ہے اس میں اگر آپ سیرہ کو دیکھتے ہیں تو جو نماز ہے وہ 5ویں سال میں جا کے آئی, اسی طرح حج جو تھا 17ویں 18ویں سال میں فرض ہوا. یعنی آل آف دا ریچولز جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بھی, ایک ان کی مطلب وہ قول ان سے منسوب ہے کہ اگر احکامات پہلے آ جاتے تو ہم شاید مطلب وہ سوسائٹی نہ کر پاتے, جو اس کا مفہوم ہے. تو وہ مطلب اس میں ایک جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ایکسٹرنل ریچولز ہیں, نماز, روزہ, حج, شراب کی ممانعت,
پردے کا حکم ایکسیٹرا, all of them came later. یعنی something was happening in the first 4-5 years. یعنی there was this internal transformation, then that started coming out into that external چیز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگی. بالکل. اب ہماری سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہاں بھائی, تو اٹس مور آف کہ ہم اس کو کسی طرح باہر سے ٹھیک کر لیں تو اندر سے پھر ٹھیک ہوگا. یعنی آپ جیسے آپ ایز اے ڈاکٹر اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈیزیز پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے, پھر ایک سائن سمٹمس ہیں جو آپ کے باہر آ رہے ہیں. آپ سائن سمٹمس کو ٹھیک کرتے رہیں گے, آپ پوری عمر لگا دیں گے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے, تب بھی وہ چیز ورسن ہوگی, وچ از سم تھنگ وی آر سیئنگ کہ ہم نے اس کو کوشش کرتے ہیں کسی طرح سپریس کریں, ایک مطلب کہ خرابی آ رہی ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ود ٹائم وہ 5-10 سال بعد اس سے زیادہ ریباؤنڈ افیکٹ آ جاتا ہے, کیونکہ انٹرنلی دیٹ پروسیس از اسٹل not completed or not being worked on with the same intensity as external. یعنی ایکسٹرنل بھی کریں لیکن انٹرنل میں وہ انٹینسٹی ہم نہیں دکھا پاتے. تو اس میں میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ اے بیلنس بٹوین امپوزنگ دا ایکسٹرنل ریچولس تھنگ وائل ہیونگ دیٹ بیلنس کہ یار پہلے یہ انٹرنلی ٹرانسفارم ہو جائے پھر یہ خود کرے گا یہ چیز, کیونکہ اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ بالکل ہی چھوڑ دیں ان چیزوں پہ کہنے پہ, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں پہ زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. جس طرح ایک حدیث کا مفہوم مجھے ایک سوالہ نے سنائی کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں 2 نمازیں پڑھوں گا, جو اس کا مفہوم تھا. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. جب اجازت دی تو باقیوں نے پوچھا کہ اس کے لیے کیوں اجازت ہے, کیا یہ ہم سب کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اس کو نماز کا مزہ آئے گا تو یہ خود باقی بھی نمازیں پڑھے گا. تو اس میں یعنی ہاؤ ڈو یو, ایک تو نمبر 1 ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیٹ بیلنس بٹوین فوکس آن دا ایکسٹرنل ریچول تھنگ اینڈ دا انٹرنل ٹرانسفارمیشن. اور سیکنڈ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جو ہم نے اپنے 15 سال میں دیکھیں, یو کائنڈ آف ٹرائی ٹو اسپیشلائز. کام تو بہت ایک اینڈلیس کام ہے اور وہ شاید جب تک دنیا ہے وہ ہوتا رہے گا. What we tried to specialize in was the understanding of Quran Arabic and being able to understand Quran directly, اور اس طرح کی جو باقی ایفرٹس ہیں ان میں زیادہ رول پلے کرنا. تو how critical do you think being as a society being able to understand Quran directly is, کہ کس حد تک critical ہے, اور کیا مطلب ہم اس پہ ضرورت سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یا ہمیں کوئی اس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایوری سنگل پرسن از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی ایکسیٹرا. ان 2 کوشچنس کو گروپ آپ کا بہت اچھا انالیسز ہے معاذ بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. صحابہ کی جو پہلے ایفرٹ تھی نا وہ انٹرنل ایفرٹ تھی اینڈ دین ایکسٹرنل پہ وہ ظاہر ہوئی. یعنی ان کا مقصد نہیں تھا قرآن حفظ کرنا, ان کا مقصد تھا عمل کرنا. اس لیے 12 سال میں صرف سورہ بقرہ حفظ ہوئی عبداللہ عمر بن خطاب سے, اور کچھ اور صحابہ کا نام بھی آتا ہے اس میں. تو 12 ایئرز ہمارا 2 سال میں بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے, اور وہ جو اتنے شارپ اور اسمارٹ لوگ تھے انہوں نے 12 سال میں کیوں. ہمارا نا مینلی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس ایکسٹرنل زیادہ ہے کہ میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے, اور ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بس قیامت دن مجھے تاج مل جائے گا, یا یہ فلاں اتنے لوگوں کی سفارش کر لے قیامت کے دن. اس کو قرآن سارے سمجھ آتا ہے نہیں آتا, کوئی اس پہ فوکس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 2 سال صرف قرآن عربک بھی سکھا دیتے نا, اور آپ نے پوچھا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اٹس اسینشلی دس از دا کور. وہی بات ہے کہ جو چینج ہے نا, چینج وہ پہلے اندر آتی ہے پھر بعد میں آتی ہے. ایون شریعت کا بھی جو چینج ہے نا, اٹس ناٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم, اٹس فرام باٹم ٹو ٹاپ. یعنی حکمران چینج ہو جس پہ سب چینج ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. نفوس ٹھیک ہوتے ہیں, پھر گلی ٹھیک ہوتی ہے, پھر محلہ سیکٹر ٹھیک ہوتا ہے, پھر شہر ٹھیک ہوتا ہے, پھر صوبہ ٹھیک ہوتا ہے, پھر ملک ٹھیک ہوتے ہیں. تو اٹس اے سلو پروسیس بٹ گریجول انسانوں سے. تو ہمارا فوکس بھی کیا ہے, ہم انفارچونیٹلی ہم 8 سال مدرسہ جی پڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے پڑھاتے, اچھی بات ہے مدرسے کا علم اور سارا, بٹ اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں انٹرنلائزیشن کم ہے, اور حفظ اور بس پڑھا دینا اور گو تھرو کروا دینا زیادہ ہے. ایون اسکولنگ سسٹم بھی دیکھ لیں, بس رٹے مروا دی اس طرح کا ہے. جو اصل جو ایجوکیشن تھی نا, تعلیم, وہ تربیت کرتی ہے. ہماری تو تعلیم تربیت ہی نہیں کر رہی. تو میں تو اس کو تعلیم مشکل سے سمجھتا ہوں. ایون جو اسکولنگ ہے, مدرسے کی جو تعلیم اس کو تعلیم سمجھتا ہوں, بٹ اس کا افیکٹو میتھڈ جو ہے نا, یعنی اس میں جو عمل پہ فوکس ہے, تزکیہ پہ. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت الادب 30 سنہ وتعلمت العلم 20 سنہ, کہ میں نے 30 سال ادب سیکھا پہلے, پھر 20 سال علم سیکھا. ہم ادب تو سکھاتے نہیں ہیں, ہم پہلے علم بمبار کر دیتے ہیں.
اور وہ پھر ایک ایروگنٹ عالم بن کے نکلتا ہے. فار ایگزامپل ایکسیپٹ بہت سے اچھے علماء بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ نکلتے ہیں. سو ایسے پروگرامز ڈیزائن کرنا جو اندر کی دنیا بدل دے, وہ حضرت عائشہ کی بڑی کمال جو آپ نے مفہوم بتایا نا, دیٹ از دا چینج میتھڈالوجی آف این سوسائٹی. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ شروع میں شراب اور زنا کے حرمت کے احکامات نازل کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں, لا واللہ لا نترک الزنا ابدا, لا واللہ لا نترک الخمر ابدا, ہم اللہ کی قسم کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے, خمر نہیں چھوڑیں گے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے المفصلات نازل کی, یعنی آخری جو جس میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا, اس سے کیا ہوا, لوگوں کے دل نرم ہوئے. اور پھر جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. سو جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اس قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے کہاں سے کروں, تو میں کہتا ہوں کہ یار سورہ بقرہ سے نہیں کرو, جز تبارک سے کرو, جز عامہ سے کرو, آخر سے شروع کرو, اور وہاں سے یعنی ان کو پڑھو ان آیات کو تاکہ تمہارا دل نرم ہو. تم نے شروع میں طلاق کے مسائل اگر پڑھ لیے تو تمہارا تو ابھی طلاق کا مسئلہ نہیں ہے نا, تو مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں. تو یہ پروسیس یعنی فوکسنگ آن عربک, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عربک فوکس. قرآن کو جو حفظ کروائیں ضرور کروائیں, بٹ پیرنٹس خود کروائیں یار, ان کو عربک سکھا کے کروائیں, ان کو پتہ ہو کہ وہ جب پڑھیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہماری سال کتنی ہوگی, 30-40, ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. بٹ جس شخص کو ابھی تک 40 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے, اس کو یہ مطلب نہیں آیا, یعنی اس کا نماز فرض تو ادا ہو گیا, بٹ کیا وہ رب سے ملاقات کی وائب آئے گی اس کو؟ وہ نماز میں جو پہلے نماز میں داخل ہونے اور بعد میں ایگزٹ کرنے کا جو فیلنگس تھی وہ چینج ہوگی نہیں ہوں گی. وہ تو ایسے جیسے میں چائنیز پڑھ رہا ہوں یا میں جاپنیز پڑھ رہا ہوں یا میں نے کوئی ایسی لینگویج پڑھا ہوں جس کا مجھے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن تو ایک کنیکٹیوٹی تھی اللہ تعالیٰ سے, کہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتے کہ جب وہ گھر میں آتے تو لوگ ان کے سلام کرتے, گپ شپ لگاتے, لیکن جب وہ گھر کونے میں نماز شروع کر دیتے تو وہ پھر اپنی گپ شپ میں شروع ہوتے کہ یار یہ تو ابھی ہم سے ڈسکنیکٹیڈ ہے, اس کو نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی اور نہ یہ ہم سے یہ پوچھے گا, اور وہ لمبے لمبے قیام اور سجدے کرے ہوتے. اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, یعنی ہمارے اگر آپ انالیسس کریں نا, میں سعودی عرب میں تھا, سعودی عرب میں پورے جالیات تھا, ایک پورا ادارہ تھا, اس کا نام تھا الصلاۃ حیا, نماز ہماری زندگی ہے. اور انہوں نے کیا کمال ریسرچ کی ہوئی تھی. اور سعودی عرب میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے تھے, لیکن کتنے پرسنٹیج ان کی نماز پڑھتی ہے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا, بہت لمیٹڈ پرسنٹیج رہ گئی تھی وہاں پہ. پاکستان میں تو اور بھی کم ہے جو نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنے والے اتنے کم ہیں تو نماز کو سمجھنے والے پھر کتنے کم ہوں گے, بہت لمیٹڈ لوگ ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ فوکس کرنا چاہیے قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ, نماز کا ترجمہ, عربک لینگویج, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی, دعاؤں کا مانگنا وہ اپنی لینگویج میں مانگیں, ٹھیک ہے. بے شک عربی سیکھیں اور اس میں مانگیں, بٹ ابھی جب عربی فی الحال نہیں آتی تو عربی ساتھ ساتھ سیکھیں میں صحیح اور دعاؤں میں مانگیں. ہماری ٹپیکل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ آمین آمین چل رہا ہے. ایون ہمارے تو ماشاء اللہ ایک امام صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی, وہ ہر نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ, اور پورے مسجد کہتے ہیں آمین اللہم اجرنی من النار, آمین اللہ آپ کو ہی بچا ہمیں نہ بچا, یعنی پرسنلائز دعائیں, ٹھیک ہے. وہ امام صاحب کو بھی ابھی عربی نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ جو نمازی نماز پڑھاتے ہیں وہاں پہ. سو اس طرح کی یہ ڈائلیما ہے ہمارے قوم کا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ فوکس مور آن. ابن قیم الجوزی کیا کہتے ہیں کہ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھ لینا, اس سے بہتر ہے تم ایک آیت کو ڈیٹیل میں سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو. ہمارے رمضان گزر جاتے ہیں, ہمارا زندگی چینج نہیں ہوتی. رمضان تو زندگی چینج کرنے کے لیے آیا تھا. کوئی ایک قرآن مکا رہا ہے, کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے, بٹ ساس اور بہو کے پھڈے ابھی تک وہی ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن ہم نے کور پڑھ لیا بٹ ساس نے غیبت نہیں چھوڑی اور بہو نے ساس کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا؟ یہ کیسا دین؟ تو ٹرانسفارمیشنل دین ہے. اس کو میرے خیال میں انٹرلائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اور عربک ایسے بہت بڑا کردار ہے. تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ پیپل ٹو لرن عربک ایز سون ایز پاسبل. جی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. میں ابھی آپ کی باتوں سے ہی مجھے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خود ابھی ریسنٹلی قرآن کو جو ہے نا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, تو نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ شوق پیدا ہو گیا آپ کی بات سن کے کہ میں کم از کم فوری طور پہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کو فوری طور پہ آج سے یا کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کر دوں گا, تو جا کے کم از کم پہلے اس کو سمجھ لوں کہ جو ہم نماز میں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سے یا جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا ہے, تاکہ وہ جو کنیکشن اللہ سے بننا ہے نا وہ ایک خوبصورت طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے
اور ایک اچھا کنیکشن. میں اس میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر دوں کہ ہمارا تو دین کا نالج ہے کتنا ریسٹرکٹیڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اگر 3, 5, 7 سے زیادہ دفعہ پڑھ دیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی تو گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. کیا پڑھے ہوتے تھے وہ؟ دعائیں. انسان حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے انسان تب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک آیت کو اپنے قیام میں ریپیٹ کرتے کرتے گزار دیتے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت. یعنی وہ ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو یعنی ہمارا تو نالج ایسے ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ کے نا جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لیں. یعنی وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھنے دیجیے اسے، بیچارہ وضو کر کے آیا تھا، آپ نے وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیا. یہ اس طرح کے سب سپرسٹیشنز میں ہمارا دین بیس. نالج از ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسی. اچھا اس میں تھوڑا سا توحا بھائی تھوڑا سا اور روشنی ڈالیے گا کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک عام ہماری یوتھ کے لیے یا ہمارے ایک عام انسان جو ہمیں سن رہے ہیں لسنرز کے لیے بتائیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم سٹارٹ کریں خود سے سوشل میڈیا کے تھرو یا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی آپ سجیشن دیں کہ کس طریقے سے یہ ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، آپ نے کیسے کیا اور آج آپ کہاں کھڑے اور کیسا پایا اپنے آپ کو. یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو چنا اپنی راہ میں، تو آپ اپنی ایک تھوڑی اسٹوری بتائیں کہ آج آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ وہ جو توحا پہلے تھے اور آج جس پوزیشن میں ہے تو کتنی بہتری ہے اور کتنا اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس لائف کو. دیکھیں قرآن تو جو وہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، یہ جھوٹ ہے. قرآن روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. میں موسیقی جب چھوڑنا چاہ رہا تھا تو بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ موسیقی چھوڑنا، کیونکہ ہر ٹائم کچھ سننے کی عادت تھی. تو میں نے قرآن کو سننا شروع کر دیا. تو اس سے لیسن ملتا ہے اور یہ ہمیں دین میں بھی ہے کہ گیو یور سیلوز گڈ آلٹرنیٹس. اپنے آپ کو نا، یعنی اگر آپ یہ شراب کا گلاس پڑا ہوا ہے اس کو صرف خالی کر کے اکیلا نہ چھوڑ دیں. بس 2 پاسبلٹیز ہیں، 2 پروبیبلٹی سے بولتے ہیں. یا تو ایک ہے شراب سے کوئی دوبارہ بھر دے گا، یا مٹی سے بھر دے گا، یا پانی سے بھر دے گا، یا زمزم سے بھر دے گا. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ نے شراب کا گلاس کو خالی کیا تو زمزم سے بھر دیں اس کو، تاکہ کوئی اور چیز ایڈ ہونے کی نا پاسبلٹی نہ بنے. تو جب اپنے میوزک چھوڑنا ہے، کوئی بھی جو یوتھ چھوڑنا چاہ رہے تو اپنے آپ کو نا پھر قرآن سے بھر دیں، تاکہ آپ کو نا میوزک کی حاجت ہی فیس نہ ہو. تو میں جب اس ٹائم، بہت پرانی بات ہے، 2011 کی بات ہے، آئی فون نیا یعنی اس ٹائم آئی فون 4 تھا یا 5 تھا، ایسے سے چل رہا تھا. تو میں نے ایک پیڈ اپلیکیشن اس میں کی قرآن کا ترجمہ. اب تو بہت ساری فری بھی آ گئی ہیں، اور تفسیر جو اس کی آیت تھی نا ٹرانسلیشن، وہ آپ پلے کر دو تو وہ چلتی رہتی. تو میں سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، لیٹا ہوں، اپنا کر رہا ہوں، تو میں نا قرآن کو آیت چلتی تھی اور اس کا ٹرانسلیشن، آیت ترجمہ. تو مجھے بہت ساری چیزیں نا بڑی انٹرسٹنگ لگی، بڑا پتہ چلا. کیونکہ ایک سوال تھا کہ وہ بلا کی جاڑا میں کون، کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی، مجھے کرنا کیا چاہیے. تو قرآن نے نا وہ سوال کا جواب دیا. پرپز آف لائف، جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ فلفل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کو جتنا مرضی ٹائم نکالیں، خود سے تو پڑھیں ہی پڑھیں ترجمے کے ساتھ. مفتی نہ بنیں پلیز، اس سے فتاویٰ نہ اپنے لیے لگائیں نہ لوگوں کے لیے. اٹس امیزنگ اف یو کین فائنڈ اے گڈ مینٹور. صحیح، رائٹ. وہ اپنی زندگی کے جو کرکس ہے نا، وہ اپنی ہزاروں کتابوں کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو 1 منٹ میں دے دے گا. سو آئی واز لکی انف ٹو فائنڈ گڈ ٹیچرس، اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دیم اینڈ ٹو گیٹ دیئر ٹائم. تو آپ کیا کریں، آپ ان کے ساتھ نا وہ ڈرائیور بن جائیں. میں نے تو شیخ کو کہا تھا، شیخ کوئی ان کے پاس بائک تھی، گاڑی نہیں تھی، میں نے کہا شیخ آپ کا ڈرائیور ہوں میں، آپ نے جب بھی پک اینڈ ڈراپ کہیں جانا ہو آئی پک یو اپ فار دروس اور سارا. تو مجھے وہ کال کرتے تھے، آئی یوز ٹو پک ہم اپ، ٹیک ہم ٹو دا دروس اور سارا، اور بیچ میں ان سے سوالات پوچھنے اور دروس پہ اٹینڈ کرنا. سو مینٹورس کا ہونا از ویری امپورٹنٹ. مربی کا ہونا، اللہ کے نبی کے بھی یعنی مربی جبریل تھے، اور صحابہ کے مربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک بجائے کہ خود اکیلے پڑھتے رہیں، پڑھیں انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا، یہ بڑا عجیب بات ہے. قرآن کو پڑھنا چاہیے اپنی ہدایت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، بٹ فتوے نہیں لگانا چاہیے، نہ مفتی بننا چاہیے. اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو تفسیر اور کسی عالم کے ساتھ سیکھیں. امیزنگ ایکسپیرینس. اور میں سمجھتا ہوں یہ پوری زندگی کا ایک جرنی ہے. ہم ابھی بھی، میں بتاؤں، آج تھرسڈے ہے نا، آج ہماری کلاس ہے قرآن کی، ہمیں شیخ پڑھائیں گے آ کے آفس میں، اور ہم سارے
پوری ٹیم ممبرز، یا بھائی، مائی سیلف، ہم ابو سعد، ہم سارے بیٹھے قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. سو اٹس آن گوئنگ جرنی جو کہ ساری زندگی چلتا رہے گا. بے شک. تو یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا سا بس اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اور روشن ڈالیں کہ آج آپ اپنی زندگی کو کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو پہلے جو آپ گمراہی میں جس کو کہہ لیں اگر یا دنیاوی طور پہ ایک زندگی گزارے تھے، اور آج آپ نے اللہ کا رستہ پکڑ لیا، اور اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اس سیدھے رستے پہ لگایا، تو آج آپ اس میں کیا بہتر محسوس کرتے ہیں؟ مطلب میں یہ موٹیویشن آپ سے لینا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے سارے لسٹرز جو ہمیں سن رہے ہیں، کہ اگر میں بھی آج اس رستے کو چنتا ہوں اور اس میں چلتا ہوں تو مجھے کیا بینیفٹس، کیا بہتریاں، کیا خوبصورت، اور زندگی کیسے خوشحال اور کیسے بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں جو دین کا راستہ ہے نا، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں بڑا گناہ گار، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. تو اور میں کسی کو شاہد بھی نہیں بنانا چاہتا کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. بات یہ ہے کہ میں جنرلی بات کرتا ہوں جو دین پہ چلے. جی. ڈونٹ میک می یور رول ماڈل. آلرائٹ. ٹھیک ہے. پیرنٹس آتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آپ جس سے بنائے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ دعا مت کریں. ان کو بتائیں کہ صحابہ جیسا بنائے، مجھ سے بہت بہتر بنائے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دین پہ چلے نا، ان کی آپ کو زندگی، اگر میں آپ سے کیا بتاؤں، یعنی کیا کمال کی زندگی تھی. یعنی ابو یوسف اور ابراہیم بن ادہم یہ چل رہے تھے، اور ان کے پاس ایک بریڈ کا سوکھا سا ٹکڑا تھا، اور سمندر کے پاس جاتے تھے، یعنی ان کے پاس سرکہ بھی نہیں تھا اس کو ڈپ کرے کھانے کے لیے. اٹ واز سو کرنچی. تو انہوں نے وہ سالٹی واٹر سمندر کے پاس جا کے نا اس کو ڈبویا اور کھایا. اب میٹیریلسٹک دلی دیکھیں، دے ور سفرنگ، بٹ کہتے ہیں کہ بات بتاؤں، ہمارے جو دل میں خوشی ہے نا، اگر ان کنگز اور ان کے بچوں کو پتہ چل جائے نا، یہ ہمیں گردنوں سے کاٹ کے اس کو نکالنا چاہیں، بٹ وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ ایمان سے ملتی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے سے کیا کر سکتے ہو، مائی جنہ از ان مائی ہارٹ، میری جنت میرے دل میں ہے. اف یو ول کل می آئی بی اے مارٹر، تم مجھے ایگزائل کر دو گے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. سبحان اللہ. اور تم مجھے جیل میں رکھو گے تو میں اللہ کا ذکر کروں گا. مائی جنہ از ان مائی ہارٹ. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ هو عبودیہ. اس دنیا کی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرتی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور وہ اللہ کی عبادت کی جنت ہے. تو اس میں جو سرور ہے اور لذت ہے، دیکھیں نا، جو یوسف علیہ السلام جس نے کو نہیں دیکھا ہوا، جس نے یوسف کو نہیں دیکھا ہوا، وہ ان کی بیوٹی کو مس بھی نہیں کرتا. اور جس نے تہجد کی لذت کو نہیں پایا ہوا، وہ تہجد کی نماز کو مس بھی نہیں کرتا. سو لائف از امیزنگ آفٹر یو کم کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم کیوں مکہ مدینہ کو مس کرتے ہیں؟ بیکاز وہ جو اسپریچولیٹی ہے وہاں جو نصیب ہوتی ہے انسان کو. فزیکلی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں بٹ اسپریچولی بڑے ہم اسٹرینتھنڈ ہوتے ہیں، اس لیے ایوری بڈی مسز مکہ اینڈ مدینہ. سو اٹ از دا پلیس بٹ اٹس ایکچولی دا کنیکشن. رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر اپنا کہوں تو سبحان اللہ، جیسے عمرو بن العاص نے آخری زندگی میں کہا تھا نا، جب وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے، کہتے ہیں کہ انی قد کنت علی اتباق ثلاث. میں نے اپنی زندگی میں 3 دور دیکھے ہیں. ایک وہ دور تھا جس میں ہم جاہل تھے اور گمراہ تھے اور اسلام کے دشمن تھے. اگر اس ٹائم میں مر جاتا تو میں کنفرم جہنم میں جاتا. پھر ایک دور آیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی کی صحبت کا دور تھا وہ، کہ جس میں نہ کوئی ہدف تھا، نہ کوئی مقصد تھا سوائے اللہ اور اس کے نبی کی رضا. اور تم اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی دکھتے کیسے تھے تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور کتنے ہی سال میں ان کے ساتھ گزارے، کیونکہ 2 فیلنگز کنفلکٹڈ آر ہارٹس. ایک ان کو دیکھنے کی محبت کہ دیکھوں میں ان کو، اور دوسرا ان کا وقار اور ہیبت. اور اس ٹائم اللہ کے علاوہ کوئی ہدف اور مقصد نہیں تھا. اگر میں اس ٹائم چلا جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں پار ہو جاتا. لیکن اب جو دور گزر رہا ہے اس میں گورنری ہے اور واہ واہ ہے اور دنیا ہے اور پھونپھا ہے. اب کچھ نہیں پتا کیا کیا اور کیا نہ کیا. تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہی ہے. ایک دور ایسا تھا کہ جب گناہوں میں تھے تو اگر اس ٹائم مر جاتے تو پتہ نہیں کیا بنتا. ایک پھر وہ دور ہے جس میں نئے نئے دین پہ آئے، اور نہ ہم کسی کو جانتے تھے نہ دنیا ہمیں جانتی تھی. اور وہ جو دور گزرا وہ بڑا کمال کا دور تھا. میں اس ٹائم کو بہت مس کرتا ہوں، جس میں آپ کو تہجد کے لیے الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ایک اسپریچولیٹی تھی. اب پھر یہ دور ہے جس میں واہ واہ ہے اور شہرت ہے، اور یہ یعنی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، یہ امتحان ہے. تو اب کچھ نہیں پتا. تو اب جو ہے نا بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے بیچ میں ہی
لٹکے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو جو کمیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر دیں, جو نیتوں کا ریل پہلے اس کو معاف کر دیں, اور اپنی رحمت کی امید ہے. تو بس یہ ہے. دیکھیں پاکستان میں نا الٹریسی جو ہے وہ اس وقت 38% ہے, اور دس ٹرانسلیٹس ان ٹو رفلی 60 ملین الٹریٹ پیپل, وچ مینس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا نام بھی صحیح سے نہیں لکھ سکتے, پڑھ سکتے, یا ایک جملہ بھی صحیح نہیں لکھ سکتے, پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں, آپ نے بھی ایک بات کی کہ 98% لوگ جو ہے نا وہ کنفارمٹی والے ہوتے ہیں, تو وہ کنفارم کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے قرآن کی ایک آیت سنائی جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گناہ پہ ہوگی, باطل پہ ہوگی, غلط پہ ہوگی. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے, یعنی یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, تھوڑا سا میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے پہلے, کیونکہ میں پیرنٹنگ پہ کام کرتا ہوں, تو پیرنٹس کا رول ایک تو کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ, مطلب, اور دوسرا یہ کہ کیا ہماری عام عوام کے جو پیرنٹس ہیں وہ مثال کے طور پہ اگر وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, اگر ان کے پاس جو بیسک شعور ہے ان چیزوں کو وہ نہیں ہے, what kind of a job would they be doing in parenting their children? اس کا کیا ہوگا, اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ Do you think this is a problem? اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کل کی تعلیم میں نا, آج کل کی جو ڈیفینیشن آف لٹریسی اور الٹریسی ہے, میں تو جتنا میں نے پڑھا ہے میں اس کو نہیں مانتا. دیر کین بی پیپل who cannot do a signature and write their names, but they can be amazing parents. They can be reformers. They can be excellent orators. They can be the leader of society. اور there can be people جو جنہوں نے PhDs کی ہوئی ہیں اور جو کتابیں لکھتے ہیں اور آتھرز ہیں 50 کتابوں کے, ان سے 2 نمبر انسان کوئی نہیں ہے. وہ کون سی کتاب ہے, مجھے بھی, میں نام بھول گیا, بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, جس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہی واز اے سروائیور آف ہولوکاسٹ. خیر وہ جو ہولوکاسٹ سروائیور تھے نا, ہی واز این ایجوکیشنسٹ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جب میں نے ہولوکاسٹ کو دیکھا نا تو بڑا زبردست, تو کہتے ہیں کہ I saw expert engineers, qualified doctors, military generals, well-educated nurses throwing kids and women in gas chambers. My eyes have seen what no eye should see, and I highly doubt this education system who is making such kind of individuals. جو ہمارا ملک ہے, جو ہمارا کرپشن ہو رہی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں, ان پڑھ کر رہے ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ ہے, جو ٹیکس ایویشن ہے, یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ زیادہ تر پڑھا لکھا ہے نا. میں سائیکلنگ کرتا ہوں فجر کے بعد, میں میکڈونلڈ سے گزرتا ہوں تو لیفٹ سائڈ پر روڈ کے میکڈونلڈس کے پر یہ غریبوں نے گرائے ہیں یا یہ امیروں نے گرائے ہوئے ہیں. تو لٹریسی کی جو دیکھیں, میں کچھ دن پہلے سلمان احمد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ویژنری, انڈس ہاسپٹل کے پیچھے ان کا برین ہے اور کیا کچھ نہیں کرتے, وہ کمال کے انسان ماشاء اللہ. میں نے کہا شیخ کیا سین ہے یار, وہ جو آپ نے بہت سارے گریٹس کو ٹرین کیا, تو واٹ کوالٹیز آر دیئر ان گریٹ پیپل؟ تو کہتے ہیں توہا گریٹ کون ہے؟ کہتے ہیں گریٹ وہ نہیں اس نے اربوں کا مالی اور بڑے بڑے ہاسپٹل کھڑے کر دیے. اصل گریٹ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں گریٹ ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ جو فاحشہ اور زانیہ خاندوجی جس نے کتے کو پانی پلایا, وہ اللہ کی نظر میں گریٹ ہے. شی از اے گریٹ. بے شک دنیا ان کو نہیں جانتی. ایک بندہ, ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, دیکھیں باہر اپنے اسکول کے باہر کس کی تصویر لگاتا ہے بورڈ پہ جنہوں نے نمبر لیے ہوں, بٹ اس کی تصویر نہیں لگے گا جس نے اندھے کو روڈ کراس کرائی ہے یا کتے کو پانی پلایا ہے. تو ہماری نا نمبرس کی گیم ہے. تو آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز فگرز آف, ڈونٹ فول می کہ لٹریٹ کون ہے, لٹریٹ کون ہے. اور اللہ کے وسلم نبی الامی, اللہ کے نبی کو سائن کرنا نہیں آتا تھا, اس لیے انہوں نے رنگ پہنی تھی اور وہ اسے ٹھپا لگا دیتے تھے, اللہ رسول محمد رسول اللہ سے لکھا ہوا تھا اس پہ. ٹھیک ہے, تو ہی واز نبی الامی, الٹریٹ پروفٹ. ٹھیک ہے, تو اب جو یہ بات, دوسری بات ہے پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے. پیرنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کے استعمال سے زیادہ نہ کانوں کا استعمال کرنا چاہیے اچھی پیرنٹنگ کے لیے. پیرنٹس کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, سمجھانے سے زیادہ اولاد کو سمجھنا چاہیے, ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لینا چاہیے. ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کا نام تربیت نہیں ہے. اٹھو بیٹھو, ایسے نہیں بیٹھو, پلیٹس اس طرح. دیکھیں ٹیبل مینرز, ایٹنگ مینرز تربیت نہیں ہے.
تربیت کیا ہے؟ تربیت اچھا بتائیں تو ابھی اچھا ہے کیا جو نہیں ہے تو وہ تو بتا رہے ہیں کیا. انڈیپینڈنٹلی یو ہیو دا کیپیبلٹی آف میکنگ رائٹ اینڈ رانگ چوائسیز از تربیہ. آپ یو کے میں ہیں, یو ایس میں ہیں, آپ کو کوئی ماں کوئی باپ نہیں دیکھ رہی, کوئی خالہ کوئی پھوپھو نہیں دیکھ رہا, آپ پھر بھی زنا سے اور جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں, یہ تربیت کا نام ہے. اور تربیت ہوتی ہی ہے, اس کا پری ریکوزٹ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ. جس ماں اور جس باپ کا اولاد سے ریلیشن شپ نہ ہو وہ تربیت نہیں کر سکتا. اور ریلیشن شپ بلڈنگ کی بھی ایک پری ریکوزٹ ہے, وہ ہے اولاد کے سامنے اپنی ایموشن انٹیلیجنس شو کرنا. ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور اینگر, ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور ایموشنز. آپ کو غصہ کیسا آتا ہے, غصہ کتنا آتا ہے, اینڈ آپ ہاؤ مچ ڈو یو اسمائل ان فرنٹ آف یور پیرنٹ یور کڈس. جس پیرنٹ میں اسمائلنگ ٹیکنیک ہے نا بچوں کے سامنے اور ایک کول اینڈ کام رہنے کی ہے, ہی کین بی اے گریٹ پیرنٹ. اس کو شاید لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا, اس کو لفظ نہیں پڑھنا آتا ہوگا, بٹ ہی کین بی اے گریٹ پیرنٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں بچہ جو سب سے پہلے, آپ تو ماشاء اللہ پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ اس میں کام کر رہے ہیں. بچہ سب سے پہلے جو لینگویج سیکھتا ہے نا, اٹ از دا سائنس آف ایکسپریشنز اینڈ دا سائنس آف ٹیکنالوجی. سب سے زیادہ ہائیلی انگرینڈ نالج بچے کے اندر ایکسپریشنس کا نالج ہے. آپ اسے کہیں نا کہ بیٹا آپ کتنے الو کے نانے ہیں, وہ اسمائل کرے گا. ٹھیک ہے کہ بچہ مجھ سے اچھی بات ہو رہی ہے. آپ کہیں نا کہ تم کتنے اچھے ہو, اٹھا جائے گا کہ کچھ ہوا ہے, سم تھنگ از رانگ. ایکسپریشنس کی بڑی گیم ہے. جو بچہ اپنے پیرنٹس کو یوزلی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا نا, ہر ٹائم اینگری برڈ یا ٹھیک ہے بنا ہوا ہے, وہ پیرنٹس وہ بچہ پیرنٹس سے نا کنیکٹ نہیں کر پاتا. وہ کہتے ہیں میرے ٹیچر تو بڑے, میرے دوست میرے سینئرز بڑے اسمائل کرتے ہیں, دے انڈرسٹینڈ می اور سارا. تو خیر اٹس اے ڈیٹیلڈ سبجیکٹ. پہلے 10 سال بچے کی نیڈ ہوتی ہے کہ ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ. تو پہلے 10 سال بچوں کو نوٹس کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو اسمیل کریں, ان کو سونگیں. علی بن ابی طالب کہتے تھے, میں تو نہیں کہہ رہا, پہلے 7 سال جسٹ اسمیل یور بیبیز, اسمیل یور کڈس. اگلے 7 سال بی دے فرینڈس, اور اگلے 7 سال ٹیچ دیم ہاؤ ٹو لیو دا لائف. ہم لوگ تو 2.5 سال میں بچے کو اسکولنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ تجھے انگریزی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو اپنے بچوں کو ابھی ہوم اسکولنگ کروا رہا ہوں فی الحال. میں ان کو چاہتا ہوں کہ لینگویج کے ایکسپرٹس بنیں. یہ عربک کورس کریں ابھی, یہ ان کو میں چاہتا ہوں کہ لینگویجز میں ماسٹری, کیونکہ جو اگلے 10 سال کے جو اسکلز ہیں نا, ان میں سے ایک ٹاپ اسکل ہے کمیونیکیشن اسکلز. ہاؤ افیکٹو یور کمیونیکیشن اسٹائل از. ہمیں تو تھیورمس پڑھا دیے, کیا کچھ پڑھا دیا, لیٹر بنا دیا, بٹ ہمیں کمیونیکیشن کا لفظ نہیں آتا. تو میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں. یہ سب سے بڑا برج ہے آپ کے اور بچوں کے بیچ میں. پہلے 10 سال میں نے کہا تھا کہ ایم آئی بینگ نوٹسڈ, آبسٹیکل ہرڈل بولنا چاہتا میں. بچہ دیکھتا ہے کہ میں بابا 5 دفعہ کر رہا ہوں, بابا اس کو چھوڑے نہیں ہے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے, بیڈ سین ہے. آئی تھنک بابا کے لیے سیل فون از مور امپورٹنٹ دین مائی سیلف. تو پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچوں کو پیرنٹس کو دکھاتا ہے کہ میں نے ڈرائنگ کی تھی. پیرنٹس کہتے ہیں یار فضول ڈرائنگ, ٹائم نہ ضائع کرو, میں ہوم آن لائن جاب کر رہا ہوں, اپنا فری لانسنگ کر رہا ہوں سارا. تو پھر بچہ ایک اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے. دس از نوز ہنگر آف لو اینڈ ہنگر آف ہگ, یہ بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے. پھر وہ جو لڑکی ہے نا جس کا نام نسرین ہے, یا وہ جب اپنے کلاس فیلو جاوید کو دکھائے گی نا اپنی پینٹنگ, اور جاوید تعریف کرے گا, تو وہ جاوید سے بڑی قریب ہوگی, اینڈ ہی ول ٹیک بینیفٹ آف ہر. اور جب جاوید جو ہے وہ کلاس میں چھکا مارے گا یا ایون آؤٹ بھی ہوگا, تو جب نسرین کہے گی کہ آپ کمال کے آؤٹ ہوتے ہیں, شاید دفیدی تو آپ آؤٹ ہوئے ہیں, تو کہے گا شی نوز می اینڈ شی اپریشیٹس می, تو وہ پھر انہیں قریب ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو فی الحال پیرنٹس کو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیں. اگر ان کو فٹ بال کا شوق ہے, فٹ بال کھیلیں ان کے ساتھ, بیڈمنٹن کھیلیں ان کے ساتھ, ایم ایم اے ان کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, ان ٹائم دیں. دوسری چیز, ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل, ہاؤ ڈو یو سے نو ٹو دیم. ہم لوگ اس طرح سے ایک جاہلانہ طریقے سے نو کرتے ہیں بچوں کو. بچہ آیا 2 بجے, مجھے باہر کھیلنے جانا ہے, ہم کہتے ہیں جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, گھر بیٹھو تم, باہر دھوپ ہے, لفنڈر قسم کے ہو تمہیں تو کھیلنا ہے. آپ کہیں باہر, ہاں بالکل آپ نے جانا ہے کھیلنے, آپ کا یہ رائٹ ہے باہر جائے کھیلنا, بٹ بیٹا ابھی تو 2 بج رہے ہیں, 5 بجے آپ کا ٹائم شروع ہوگا. دس از کھانا کھانا ہے نہیں کھانا. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کھانا بیٹا پالک ہے یا دال ہے, ان میں سے کیا کھانا ہے. نو کی NLP کریں ان کے ساتھ, آپشن ہی نہ دیں نو کی. give them 2 options from which they have to select either or 2. تو بہت ساری چیزیں, ایک پوری ورک شاپ ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کچھ کام. بڑی اچھی ٹپس دی آپ نے, یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا, اور میں اس کو تھوڑا کیری فارورڈ کروں گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مائنڈ میں ایک کوشچن آ گیا کہ یہ جو جنریشنل گیپ ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ, مطلب ہم جس جنریشن سے ہیں اوبیسلی ہمارا بھی ہے, وہ آج تک ہے, اور اب آگے جس طرح آگے
اولاد ہوگی, بچے ہوں گے, یہ جو جنریشنل گیپ ہے اس کو کس طریقے سے اس ماڈرن دنیا میں کس طریقے سے اس کو کور اپ کرنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی بات ابھی آپ نے کی پیرنٹنگ کے اوپر کہ پیرنٹس کو بچوں کو اسنا چاہیے, یہ اس میں بہت زیادہ جو ایک نیگلیجنس ہے وہ شاید جنریشنل گیپ کی وجہ سے, کیونکہ جتنی تیزی سے ہم فارچونیٹلی اس جنریشن میں سے ہیں جو 80s کی ہے اور جس نے ساری یہ ٹیکنالوجی کو آتے ہوئے دیکھا, اور ابھی تک ہم وٹنس کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے جتنی ہماری زندگی ہے کیا ہوگا تب تک, لیکن ہم نے وٹنس کیا, لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہیں اوبیسلی وہ ایک جنریشنل گیپ تھا, انہوں نے اس طرح سے وٹنس نہیں کیا, اور اب آنے والی جنریشنز اور وٹنس کریں گی. تو یہ جنریشنل گیپ کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ کم عقلی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جنریشنل گیپ کو کوئی اچھے طریقے سے کور کیا جائے تو پھر یہ جو آپ کی والی بات ہے پیرنٹنگ, یہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے گی. اور جب یہ امپلیمنٹ ہوگی تو نو ڈاؤٹ آئی 100% ایگری ود یو کہ ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آ جائے گی, بہت زیادہ. اور یہ جتنی برائیوں کی جو جڑ ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ جو ایک بچے کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے کلوز ریلیشنز کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, وہ انفارچونیٹلی اس دور میں وہ اتنی ہی دوری میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور وہ جو ایموشنلی فیور جو اس کو اس کی کلاس میں اس کی فرینڈس کے ساتھ ملتی ہے, یا اللہ نہ کرے کسی غلط سرکل میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہاں وہ جو ایموشنلی اٹیچ ملتا ہے تو وہاں سے وہ بچہ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہم کور کریں جنریشنل گیپ کو؟ دیکھیں جنریشن گیپ تو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پہلے. اچھا, یہ تو آج کل کی ٹرم ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, اور آج کل یہ رائٹ ٹرم ہے, یعنی یہ ایگزسٹ کرتا ہے ابھی, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے میرے دادا جی کے دور تک دیکھ رہے ہیں, دا لائف اسٹائل واز دا سیم ایک طرح سے. گھوڑوں پہ ٹریول, اونٹوں پہ ٹریول, گدھوں پہ ٹریول, اور سے ٹریول تھا, ٹھیک ہے. سو جو بھی پیرنٹس تھے وہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس, ان کے پاس ایکسپیرینس ہر چیز میں زیادہ ہوتا تھا. تو اس لیے بچے اپنے پیرنٹس کو شکار میں, لائف گزارنے میں رگڈ اور ٹف پاتے تھے, ایکسپیرینس پاتے تھے, ٹریول کرنے میں ویٹرنس پاتے تھے, تو ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے. بٹ پچھلے 70 سال میں جو یہ ہوا ہے کہ بچے پیرنٹس کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا پا رہے, کیونکہ پیرنٹ تو فون میں ایسے ٹائپ کر رہے ہیں, بٹ وہ تو ایسے دیکھے بغیر ٹائپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جن کاموں میں پیرنٹس ہمیشہ ایکسپرٹس تھے اور پیرنٹس مینٹورس تھے, اب پیرنٹس میرے مینٹورز نہیں رہ گئے, بیکاز ان کو تو تھریڈس کا نہیں پتا. بالکل ٹھیک, کہ تھریڈز لانچ ہوئی ہے, ان کو تو پب جی اور فورٹنائٹ کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ آج اس دنیا میں نیٹ فلکس کا نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, باربی لانچ ہوئی ہے, کیا لانچ ہوا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس پہ اس دور میں زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس جنریشن گیپ کو وہ ختم کریں, اور بچوں کو بجائے کہ زیادہ فیسلٹیز دینے کے زیادہ ٹائم دیں, بجائے کہ ان کو اچھی لگژریز دینے کے. ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اچھی لگژریز کا اور اچھے گیجٹس کا اور اچھے کھانے کا دے دینا میں اچھا پیرنٹ ہوں. یہ بات نہیں ہے. آپ بے شک اس پہ تھوڑا کمپرومائز کر لیں, لیکن آپ اسے ٹائم دیں اور اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ نیٹ فلکس پہ کیا دیکھ رہا ہے یا نیٹ فلکس میں لاگ ان کس طرح کرتے ہیں, تو آپ ایک بہت بڑے اندھیرے میں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کا بچہ انسٹاگرام پہ کوئی ڈی ایم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں یا کوئی ٹرینڈس بھی ٹویٹر پہ فالو ہوتے ہیں, اور وہ بچہ آپ کا وہ ایکٹیو ہے, آپ اندھیرے میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ایسی جگہ پہ پھینکا ہوا ہے جو اندھیرا دلدل ہے. سپرویژن اینڈ نوئنگ, اور یہ کیسے ملتا ہے؟ ٹائم انویسٹ کرنے سے ملتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے, میں اپنی بات میں تو پیرنٹس الحمد للہ بہت زبردست انہیں کیا. میں آج کل کی پیرنٹس بات کر رہا ہوں, میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنا ٹائم انرجی ایفرٹ کی زیادہ پیسے کمانے میں, 9 to 5 رکھنے میں, کارپوریٹ کلچر میں. ہم ایک نا کارپوریٹ سلیوز بن کے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور 9 سے جو 5 جو بندہ کام کر کے گھر آتا ہے اس پہ ہمت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کو تو دل نہیں سے بات کرنے کا, منہ کھولنے دل نہیں چاہتا. وہ آتا ہے, کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, یا کچھ ٹی وی دیکھا, تھوڑا اسکرول کیا, اگر ہمت ہے تو جم چلا گیا اور گھر آ کے سو گیا. تو بچہ اور باپ جو ایک پراپر ایک ایج ہے, ٹین ایج جس کو ہم ڈیفیکلٹ ایج کہتے ہیں, وہ تو ساتھ ہی نہیں گزارے. ریٹائرمنٹ پہ گھر آ جاتا ہے, اب دیکھتا ہے کہ یہ بچہ وہ تو نہیں رہا جس کو میں چھوڑ گیا تھا گھر پہ. اب یہ کہ اس کے طور طریقے بدل گئے, رویے بدل گئے. پھر کہتا ہے کہ او بچے جو ہے نا کائنڈلی یوتھ کلب یا آپ کے پاس لائیں گے اور کہیں گے اس کو کائنڈلی شف کر دیں اور یہ ٹھیک ہو جائے. اور ہم کہتے ہیں بھائی شف والی تو ہم نہیں ہیں, وہ تو کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیپ کم کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 از ہمیں نا وہی بات ہے کہ اپنے کم پہ گزارا کرنا آنا چاہیے. جتنا ہے اپنے آپ کو لمٹ کریں. اپنی لائف میں ہر بندہ ایک لمٹ سیٹ کرے کہ مجھے اتنا کمانا ہے, اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو, میں آپ آنیسٹلی بات پوچھوں, ایک بندہ جو 9 to 5 کام کر رہا ہے,
اس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس کا جاب اس کا باس سے کہتا ہے کہ یار بات سنو, ہماری الحمدللہ کمپنی بہت اچھا کر رہی ہے, تم 9 to 1 آیا کرو, باقی تم ٹائم فیملی کے ساتھ گزارو, میں تمہیں اتنا ہی پے کیا کروں گا, تمہارے سارے پرکس والا وہی ہوا کریں گے. کیا وہ 9 to 1 کر کے گھر چلا جائے گا, فیملی سے ٹائم گزارے گا, یا وہ 1 to 5 ایک اور جاب ڈھونڈے گا؟ ہی ول ڈیفینیٹلی فائنڈ اے سیکنڈ جاب. حالانکہ اس کا گزار ہو رہا تھا اس میں. یہ ہماری مینٹیلٹی بنی مزید کی, یہ انسانی فطرت ہے کہ لالچ جو ہے نا وہ ہماری فطرت میں, تو ہم نا مزید چاہتے ہیں. اور آپ یعنی ہم نے نا اپنی لائف پہ کیپ ہی نہیں سیٹ کیا ہوا یار میں مہینے کے 2 سے 3 لاکھ کما لوں بس کافی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ, یعنی میں جو کہتا ہوں نا پڑھے لکھے لوگ, دیر آر سم پیپل, وہ آ کے دیگ لگاتے ہیں, وہ دیگ صبح 1 سے 3 کی درجے بک جاتی ہے, اس سے پہلے بھی ٹائم بچوں کو, سارا بعد میں ٹائم بچوں کا. ان سے بہتر کے پیرنٹس ہے. وہ تھے نا, کیا نام تھا ان کا یار, جو بڑے آتھر تھے جن کو وہ کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب. اشفاق احمد صاحب کو نا وہ تھے, تو ان کے نا آفس میں ایک بندہ تھا مالی, اس کا نام تھا بوٹا, تو اس کو ہر کوئی کہتا ہے استاد بوٹا, استاد بوٹا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن اشفاق احمد صاحب آفس آیا تو استاد بوٹا نہیں آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے وہ, انہوں نے کہا گھر آیا, چھٹی کر گیا. انہوں نے کہا اچھا تو آج تو ڈیلیگیشن آ رہا ہے, تو آج تو مزید ذرا تھوڑا سا ہمیں لان سیٹ کرنا ہے, تو اس کو کائنڈلی میں دیکھتا ہوں. خود گھر چل کے سائیکل پہ, 70s کی بات ہے, تو دیکھا بیوی آئی, تو دیکھا اس بشیر صاحب آپ آئے, آپ گھر آئیں. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے گھر اندر نہیں آنا, بس میں نے جانا ہے, تو بس چائے تو پی جائیں. اندر لینے گیا تو انہوں نے کہا استاد بوٹا آج تو آفس نہیں آیا. کہتا سر میرا آج بچہ نا پہلی دفعہ نا جب میں صبح آفس کے لیے نکل رہا تھا نا تو وہ چلنا شروع ہوا. ارے واہ زبردست. وہ ہمیشہ کرال کر رہا تھا, تو آج چلنا شروع ہوا. سر آئی نیور وانٹڈ ٹو مس دس ڈے, کہ میں نے کام کے چکر میں بیٹا کا جو یہ مومنٹ سے میں نے مس کیا, اور میں نے کیا, تو میں نے سوچا کہ یار کام تو ہوتے رہیں گے, آج بچے کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس کو استاد کیوں کہتے ہیں. ہی نیو ہز پرائرٹیز ان لائف. سو ڈونٹ سیکریفائز یور پرائیویٹ مومنٹس ود فیملی فار دا سیک آف میٹیریل پوزیشنز. تو ایک تو یہ وجہ ہے, تھوڑا سا اپنے کم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیتیں یار. ہمارے جو ہماری جنریشن ہے نا وہ بہت ہی ایموشنلی ویک جنریشن ہے. پہلے ہوتے تھے آئی کیو کی بات ہوتی تھی, آئی کیو لیول, پھر دنیا آئی ای کیو ایموشنل کوشن پہ, اب خیر آج کل اسپریچول کوشن کی بات ہو رہی ہے. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. جو انسان اپنے آپ کو نہیں جیت سکتا نا, وہ اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا, اور جو اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا, اور بچہ اس کا دنیا کو نہیں جیتے گا پھر. سو یو ہیو ٹو ون ان آرڈر ٹو ون یور کڈ, اینڈ یور کڈ ول ون. If you don't win yourself, you lose your kid, and your kid will lose in this world and the hereafter. So win yourself first, inshallah. اچھا میری سوچ میں یا میری اپروچ میں یہ جتنی بات ساری آپ نے کی, اس کو قابو کرنے کے لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ شاید مقابلے بازی چھوڑنی پڑے گی ہمیں, کیونکہ اس دنیا داری کے عمل میں ہم اتنا مقابلے میں پڑ گئے ہیں بالکل کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کیوں کام کرتے ہیں. سوال تو یہ پتا ہے کہ ہم نے اس دولت جائیداد کو کہاں لے کے جانا ہے, اس قبر میں تو نہیں جانی ہمارے ساتھ. کیوں ہے ایسا؟ جب اس کیوں کی تلاش میں نے سوچا تو وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دنیا داری کو, جو ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہیں تعلق والے, ان کو دکھانا ہے کہ ہم ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں, ایک بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں, ایک بڑی فیکٹری ہے ہماری, ایک ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے ڈمکاں ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مقابلے بازی لگ گئی, ایک کمپٹیشن کا عالم بن گیا. یعنی کہ کل کی خبر نہیں, اور 100 سال کے جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں. یعنی کہ یہ بھی بیک اینڈ پہ پتہ ہے کہ مرنا میں نے ہے, لیکن یہ سارا کچھ جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں. اور اٹس ویری انفارچونیٹ یہ بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے. سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہوگا, لیکن وہی اولاد پھر اس جائیداد کے لیے لڑتی پڑتی ہے, ایگزیکٹلی قتل کرتی ہے. والد صاحب جیسے ہی کہ ہاں جی حساب کتاب کرو جی ہمارا کتنا. میں نے اپنے طور پہ اس کا انالیسس یہ نکالا ہے, مجھے نہیں پتا آپ سیکنڈ کریں گے کہ نہیں, لیکن آپ اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں کمپٹیشن چھوڑ کے توکل پہ بلیو کر لے, اپنے حصے کا کام ضرور کرے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے لیٹ جائے بیٹھ جائے, لیکن وہی بات کہ پریورٹیز کو اینالائز کر کے اس کو چینلائز کر لے, اس کو ٹائم اتنا دے, اور اتنا معاملات اللہ سے مانگے. دیکھیں ہونا تو رب کے چاہنے سے, اللہ کے چاہنے سے ہونا, اتنا کام کرے, اور اس کے بعد پھر اپنی جس طرح ہم نے کہا کہ فیملی کو ٹائم دے یا باقی معاملات زندگی کے کرے, اور توکل اللہ پہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر. میں آپ سے نا 100% اس معاملے میں یہی کرتا ہوں, اور میں آپ کو بدل کے بتاتا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم جو ہے نا جمع کرتے ہو, تم
الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کیا ہے؟ مزید کی لالچ, کہ اس کے پاس V8 ہے تو میرے پاس کرولا کیوں ہے, میں نے بھی V8 لینی ہے یا میں نے رینج روور لینی ہے. سو یہ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے چیز. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اسرائیلی روایات کو ہمیں پتہ ہے, ہمارا اسلامک اس پہ موقف یہ ہے کہ ہم اس کو نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. رائٹ. تو ایک واقعے میں آتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے. تو وہ جب گئے تو سفر کرتے ہوئے ایک راستے میں رکے, تو اپنے کچھ کام سے میرے واپس آئے تو وہ اس حواری کو سامان کی رسپانسبلٹی دی ہوئی تھی. تو دیکھا اس میں نا سارا سامان پورا تھا, بٹ دے ور 3 loaves of bread, ان میں سے ایک غائب تھا. تو انہوں نے کہا وہ تیسرا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ I only saw 2 loaves of bread, تیسرا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے زیادہ انکوائر نہیں کیا. آگے وہ گئے, آگے ایک شخص تھا جو کہ بلائنڈ تھا, بچپن سے ہی نابینا تھا. تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور سارا, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام لے کے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اس کو مل گیا. تو ہی واز ویری ہیپی, اور حواری بھی بڑا خوش تھا کہ اللہ اکبر یار, وہ سچ معجزہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس کو شفا دی ہے, وہ بتا کہ تیسرا بریڈ کا جو پیس تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. آگے گئے تو دے ہیڈ ٹو کراس اے ریور, شپس کا ویٹ کرتے رہے, کافی دیر لیٹ ہو گئے تو کوئی کشتی نہیں آیا اس دن. تو بسم اللہ پڑھ کے اس پہ چلے اور کراس کر لیا. بائی دا وے کچھ صحابہ نے اور کچھ صحابائی نے بھی دریا پہ چلے, سو اٹس ناٹ ان نون ان اسلامک ٹریڈیشن. تو وہ کر لیا. تو وہ بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا جس رب نے ہمیں اس پہ چلایا تو بتا وہ تیسرا کہاں گیا؟ کہتا ہے ہم I only saw 2, there were no third loaf of bread. اچھا آگے چلے گئے. تو جب راشن ختم ہوا تو اس سے ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور کہا کہ اللہ ان کو نا سونے میں کنورٹ کر دے. جب وہ کنورٹ ہو گیا تو ہی واز ویری ہیپی, واہ کس کے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا ایک میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور ایک اس کا ہے جس نے تیسرا جو بریڈ کا پیس ہے نا وہ کھایا ہے. تو اس نے کہا کہ آئی ایم سو سوری, میں نہیں تھا, میں نہیں کھایا. تو وہ میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا, آئی ایم سو سوری, اس ٹائم میری مجبوری تھی, بھوک لگی تھی اور سارا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پہلا بھی تیرا, دوسرا بھی تیرا, تیسرا بھی تیرا, میں جا رہا ہوں تیرے ساتھ, میں ٹریول نہیں کر سکتا, پرسن آف سچ لو انٹیگریٹی, ایک نبی اس کو ساتھ نہیں کر سکتا. چلے گئے. اچھا پیچھے نا یہ ابھی اپنے مال کو سنبھال رہا, تو اسی ٹائم نا 3 ہارس مین گزرے. دیکھا اتنا سونا اور اکیلا بندہ, مجھے کس کا؟ اس نے کہا میرا, چلو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ دے وینٹ, انہوں نے پلان کیا کہ یار اس کو مارتے ہیں, 3 سونے کے ڈھیر ہیں اپنے لیتے ہیں, زندگی بن جائے گی ہماری. آئے, دے کلڈ ہم, ایمبوشڈ ہم, اور تینوں کو اپنے پاس رکھ لیا. اب بیٹھے ہی تھے تو کہ کس طرح سے اس کو نا لوڈ کرنا ہے. تو کچھ ٹائم گزر گیا تو 2 اس میں سے قریبی دوست ہیں, انہوں نے کہا تیسرے کو بھیجتے ہیں کھانے کے لیے, جب واپس آ گئے تو اس کو قتل کر دیں گے, 2 ریڈیٹر رکھ لیں گے, زندگی بن جائے گی. وہ گیا کھانے کے لیے, جب واپس پہنچا تو اس کو بھی ایمبوش کیا, اس کو بھی قتل کر دیا. وہ جب یہ جو گیا تھا نا تو اس نے کہا یہ دونوں کو میں کیوں دوں, کھانے میں زہر ملاتا ہوں میں, اور میں اکیلا ان مال کو انجوائے کروں گا. کس کو نہیں پسند کہ میرے پاس 3 ہو. انہوں نے اسے قتل کر دیا. یہ جب انہوں نے کھانا کھایا کہ اب مزے سے ان کو ہمارا سونا آ گیا, یہ بھی مر گئے. اس سے صلی اللہ واپس آ رہے تھے, واپس آ کے نا اس سونے کے ڈھیر کے ساتھ 4 مرے ہوئے لوگ دیکھے, ایک ان کا ساتھی اور ایک 3 لوگ. پھر کیا کہا پتہ ہے, ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا, دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. اللہ اکبر. دس از the world does to reality of life. اور یہی واقعہ بھی میں آپ کو, یعنی آج کل کنٹمپریری واقعہ اس کو اگر ریلیٹ کروں تو ایک فرینچ مائزر تھا, اس کا نام تھا موسور فراسکیو, جسٹ گوگل اٹ, اس کا نام ہے, ہی واز دا فرینچ مائزر. اس کا ٹائٹل ہے اے مین ہو couldn't eat his gold. اور اس کا بھی واقعہ چھوٹا کہ بتاتا ہوں. وہ اس کا لینڈ لارڈ تھا, وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ پراپر نہیں دیتا تھا, کام پورا لیتا تھا, لوگوں کے پیسے کھاتا تھا. ہی واز نوٹوریس ان بزنس ٹرانزیکشنز. جب پیسہ بہت کما لیا, گھر بھی مینشن لے لیا, تو گورنمنٹ فرانس میں تھا, گورنمنٹ آیا کہ ہمیں آپ وہ دیں ٹیکس وغیرہ, تو اس نے اپنا بینکرپٹ ڈکلیئر کیا. اور اپنا سارا مال جو ہے نا, نیچے ہوتے تھے اس زمانے میں وائن سیلرز ہوتے تھے, جس میں وائن کو ڈفرینٹ راشن کو وہ بچا کے رکھتے تھے. تو وہاں پہ نا اس نے ایک نا خزانہ بنا لیا, تو اس میں سارا مال چھپا دیا. تو ایک دن وہ, یعنی وہ ہے نا, پیپل آف منی دے لو کاؤنٹنگ دیئر ویلتھ اگین اگین, اپنا بینک اکاؤنٹ دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ پڑا ہے نا, پڑا ہے, سکون میں, ٹھیک ہے. تو جن میں دل محبت ہوتی ہے. وہ گیا تو اس نے جو ڈور تھا نا وہ 1 سائڈڈ تھا اس کا. جب اس نے اوپن کیا, وہ نیچے اترا تو وہ پراپرلی بند نہیں ہوا تھا, دوبارہ وہ بند ہو گیا. ہی رین, اسکریمڈ, شاؤٹڈ ٹو ہز لنگز آؤٹ کہ وہ مجھے کھولو, بچاؤ بچاؤ بچاؤ.
تہ خانہ تھا وہ. یہاں پہ پاز کر رہا ہوں میں. فیو منتھس لیٹر فرینچ گورنمنٹ نے کہا بندہ بھاگ گیا ہے, کدھر غائب ہے, اور سارا اس کی پراپرٹی آکشن پہ کر دی, اس کا مال بھی آکشن پہ کر دیا. لوگوں نے خرید لیا کوڑے کے داموں. جس لوگوں نے گھر خریدا تو رینوویٹ کیا. وائن سیلر میں گئے تو دیکھا پرانی بہت سیدھا چیزیں پڑی ہوئی, اس کو نکالا. جب گزرے تو دیکھا کوئی ایک جگہ ہے یہاں پہ. اس کو جب کھولا تو نیچے گئے تو دیکھا ڈھیر ہے سونے چاندی کا. اللہ, کمال ہو گیا, یہ کہاں سے مل گیا. اور اس ڈھیر کے اندر بیچ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے جس نے اپنے ہاتھ کو بائٹ کیا ہوا ملٹیپل ٹائمز اپنے گوشت کو کھانے کے لیے, اور جو کینڈل تھی نا اس کو بھی آدھا کھایا ہوا ہے. اور ہی ڈائیڈ ان دا middle of all his silver and gold. سو اس کے بارے میں لکھا a man who couldn't eat his gold. ہاکذا تفعل الدنیا بأہلہا. یہ جو ہے نا, یہ جو مزید کی لالچ ہے نا, اس نے برباد کر دیا ہمیں. اور کون کہتے ہیں, شفاق مسعود کہتے ہیں یا واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بد نصیب وہ ہے جس کو مزید کی ضرورت ہے, اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. تو نصیب پہ خوش رہنا چاہیے ہمیں. سر جو تھینک یو سو مچ. سر لاسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول کیپیسٹی میں اینڈ ایز یوتھ کلب آپ لوگوں کے فیوچر پلانس, ٹارگیٹس اینڈ ہاؤ آور آڈینس can be part of it, can connect with you, and how can they collaborate, they can be like ایک چیز سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہونا تو ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک تو بہت سارے لوگوں کو اس میں صدقہ جاریہ مل جاتا ہے, اور سیکنڈلی جو چیز شاید 5 سال میں ہو رہی ہو وہ 2 سال میں ہو جائے یا 1 سال میں ہو جائے. تو اگر سر آپ وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں سر آڈینس کے ساتھ انشاءاللہ. سر دیکھیں میں تو اس چیز کا بہت بڑا قائل ہوں کہ یوتھ کلب اور نو یوتھ کلب دین کا کام ہر کسی نے کرنا ہے. ہمیں جب ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ شہروں کے یہاں یوتھ کلب کھولیں, میں تو جب تک نہیں کھول رہا یار تو دین کام نہیں ہوگا. مطلب آپ اپنے ادارے بناؤ, کھولو, چلاؤ یار, دین کام کرو. اصل مقصد اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یوتھ کلب کو جوائن کیا یا نہیں کیا, اصل مقصد ہے کہ دین کا کام کر کے آئے ہو یا نہیں آئے. سو بی ایٹ بینہ یا فری قرآن ایجوکیشن, آزان انسٹیٹیوٹ, کوئی بھی ہے, دین کام سے جڑ جائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یعنی پلانس تو بہت سارے ہیں. وی ہیو میڈ اے 300 year پلان جس میں کیا کچھ کرنا ہے. فی الحال یہ ہے کہ یار ایکٹیویزم از ریکوائرڈ. آپ جو لوگ نا سمجھتے ہیں کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے زندگی میں, یہ شیطان کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے. امام کسائی رحمہ اللہ شیپرڈ تھے, اور ماں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی کہ چلو قرآن پڑھ. وہ بچہ رو رہا نہیں جانا, نہیں پڑھنا, نہیں پڑھنا. ماں کھینچ رہی ہے چل بیٹا پڑھ. تو وہ بچہ پھر انسسٹ کرے نہیں جانا. ماں نے کہا پتر تو نہ گیا نا تو یہ چرواہے کی طرح بن جائے گا. اور وہ چرواہے امام کسائی اس ٹائم 40 years کے تھے اور ہی واز نتھنگ اے شیپرڈ. تو امام کسائی کو اتنا برا لگا کہ مجھے برے ایگزامپل کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اینڈ دین ہی اسٹڈیڈ عربک لینگویج, اینڈ عربک لنگوسٹ میں ماسٹر بنے کہ امام سیبوی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا, اینڈ ہی وان دیٹ. سو ون آف دا جائنٹس آف دس امہ. اور اس طرح کے مختلف امام ابن حزم رحمہ اللہ ان ہز لیٹ 20s کہتے ہیں وہ مسجد میں آیا تو میں نے بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا جاہل ہے, اٹھ جا, تحیۃ المسجد ہوتی ہے, پڑھ ذرا. میں نے پڑھی. اگلی دفعہ آیا میں نے تحیۃ المسجد پڑھی, لوگوں نے کہا جاہل ہے. مغرب وقت ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے, مغرب کی نماز داخل ہونے والی ہے, تو تحیۃ المسجد انہیں پڑھ لی ہے. کہتے ہیں آئی واز ویری کنفیوزڈ, اور مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ نماز جب میں لیٹ جوائن کروں تو ختم کس طرح کرنی ہے. سو ان ہز لیٹ 20s اینڈ اراؤنڈ 30s ہی اسٹارٹڈ لرننگ دین اینڈ بیکیم ون آف دا جائنٹس امام ابن حزم رحمہ اللہ. کہ انہوں نے کتاب المحلہ لکھی کہ وہ شخص مفتی نہیں بن سکتا جو ان کی کتاب المحلہ نہ پڑھ لے, امام ابن رجب رحمہ اللہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو میٹر آپ جس ایج میں پہنچ گئے ہیں ابھی سے اسٹارٹ کر لیں انشاءاللہ, اور اپنے آخرتی گھر کو تلاش کر لیں. ڈونٹ جسٹ لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو, لیو ٹو ورک اینڈ ورک ٹو لیو, اینڈ ایڈ اے گریو آن دا فیس آف دس ارتھ. کچھ کر کے جائیں یار, زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے, سانسیں دی ہیں, کیپیسٹی دی ہے, کچھ کر کے جائیں. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ بی لائک انکل بشیر صاحب. ٹھیک ہے, ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ فون گر جائے نا, اس کی اسکرین ٹوٹ جائے تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا. لیکن اگر آپ بتائیں کہ تو ہاں بھائی وہ پچھلی گلی میں میرے نا انکل بشیر صاحب رہتے تھے, وہ چلے گئے, او ہو معذبین اللہ اللہ تعالیٰ جنت میں درجات, بس اتنی سی بات. سو اسکرین کی میرے لیے زیادہ اہمیت ہے بجائے کہ بشیر صاحب پہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہے اور بشیر صاحب نے نہیں کی. بشیر صاحب تو اپنی کوٹھی اپنے بچوں کی تعلیم پہ چلے گئے دنیا سے. تو کیا کہ میں اور آپ بھی اپنا سیلفشنس رہ کے چلے جائیں تو پھر یو شوڈ کریٹ اے ڈینٹ آن دا فیس آف دس ارتھ, اینڈ وین یو لیو پیپل شوڈ بی کرائنگ کہ یار یہ بندہ کاش کچھ سال اور رہ لیتا.
دنیا بہتر جگہ ہوتی. تو کچھ کر کے جائیں, اس لائف کو غنیمت جانیں, اللہ کی رضا کے لیے انٹینشنس کو پیوریفائڈ رکھیں. لائکس, فالوورز, کامنٹس کے لیے بالکل نہ کریں, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور جو چیز امام مالک نے کتاب لکھی نا اپنی موطا امام مالک, تو اس ٹائم نا محدثین کا راج تھا, یعنی بہت سارے محدثین تھے, تو بہت سارے کتاب لکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے شروع کی تو لوگوں نے کہا آپ کیوں لکھ رہے ہیں, یو جسٹ اندر ڈراپ ان دا اوشن, اتنے سارے محدثین لکھ رہے ہیں. تو نے کیا کہا تھا, کہتے ہیں ما کان للہ باقیہ, جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا وہ باقی رہتا ہے. انہوں نے کہا تم جان لو گے کہ کون سی کتاب اللہ کے لیے لکھی گئی تھی. اور آج بہت ساری کتابیں ہمیں ان کا نام نہیں پتہ, بٹ موطا امام مالک کا نام ہمیں پتہ ہے. تو بس اللہ کے لیے کریں, انشاءاللہ اللہ کے لیے ایفرٹ کریں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ بہت سارے پلان ہیں. ہم نے مسلم پلیٹ فارم ڈیزائن کرنا ہے. ڈیلی وائر کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو جارڈن پیٹرسن اور میٹ والش اور یہ سب یوز کر رہے ہیں. جارڈن پیٹرسن جیسے بندے کو ٹویٹر نے بیان کر دیا, اتنا بڑا اکیڈمک, تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو وی ڈونٹ تھنک یوٹیوب, ٹویٹر ہمارا اپنے پلیٹ فارمس ہیں. ہمیں ایک اپنا مسلم پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے جہاں پہ ہمارا سارا کانٹینٹ ہوگا انشاءاللہ, اور اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اور اس میں کولیبریٹیو ایفرٹ ہوگی انشاءاللہ. ہم ایک مسلم اسپیس ٹائپ کی بھی چیز کنیکٹ کریں گے, سوشل میڈیا چیز, اس پہ ہمارا ایک پلان ہے, وہ اس پہ ورکنگ کریں گے. پلس یہ ہے کہ ہر لیول پہ ہم نے کام کرنا ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول پہ. سو مسلم شوڈ بی مینٹلی, اسپریچولی, فزیکلی اسٹرانگ. اس میں ہماری فیملی ریٹریٹس ہوتی ہیں. اس میں ابھی ہم بھوربند سے کچھ دن پہلے ہو کے آئے ہیں, ایک 70 بچوں کی 3 دن کی ریٹریٹ کروا کے, جس پہ ان کی گیمز, ٹریننگ, تہجد, نمازیں, اور ان کو ایک بڑا لیکچرز. سو اٹ واز اے کمبینیشن. جو وہاں سے نکلا ہے نا الحمدللہ, وہ انشاءاللہ ایک دائی بن کے نکلا ہے. سو اس طرح کی چیزیں. تو آپ جس کیپیسٹی میں بھی, میں سمجھتا ہوں ایوری بڈی کی ناٹ بیکم اے اسپیکر, ایوری بڈی کی ناٹ بیکم این عالم. صحابہ کے ڈفرینٹ پروجیکٹ ٹو جنہ تھے. عثمان بن عفان's project to Jannah was wealth. Khalid's project to Jannah was jihad. Abu Huraira's project to Jannah was ilm. Abu Bakr and Umar's project to Jannah was advisory of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. So every Sahabi's project to Jannah was different, and everybody has a different niche. تو آپ کو کچھ بھی آتا ہے, use that skill to earn Jannah انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا بھی, توحا بھائی آپ کا بھی, عبد البصیر قاضی بھائی آپ کا بھی, سعد بھائی آپ کا بھی. اور آئی ہوپ کہ اٹس سم تھنگ دیٹ کین بینیفٹ ایوری ون, بٹ ایون اف اے سنگل پرسن از بینیفٹنگ فرام اٹ, آئی تھنک وی ہیو, مطلب جو ہم جس ریوارڈ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں, وی ہیو فلفلڈ اٹ انشاءاللہ. تھینک یو ایوری ون اینڈ جزاکم اللہ خیر. بہت